بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب کو سحر کی خصوصی نشریات رمضان میں بول میں خوش آمدید کہتا ہوں اور شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں آپ تمام لوگوں کا، خاص طور سے وہ لوگ جو ہمارے پروگرام کو بڑے غور سے دیکھتے ہیں، ہمیں بہت سارے سوالات بھیجتے ہیں، موضوع بھیجتے ہیں کہ فیصل بھائی ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس موضوع پہ علماء کرام کی رائے جو ہے وہ ضرور لیں، اس پہ ضرور بات کریں، اور میں پرسنلی آپ سب کا اس بات پہ شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اس بات کا شکریہ میں اپنے علماء کرام کا کرتا ہوں کہ ہم نے کوئی بھی ٹاپک ان کے سامنے رکھا ہے اور الحمدللہ بہت خوبصورتی سے، بہت ہی خوبصورت انداز میں ہمارے پاس بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ پہنچیں، اور بس ان کو سمجھتے رہیں، ان کو جانتے رہیں اور اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرتے رہیں کہ زندگی بہت آسان ہے۔ جو ہمارے پروردگار نے ہمارے لیے ایک آسانی جو سب سے بڑی پیدا کی وہ الحمدللہ قرآن پاک ہے، اور وہ ہم سب کے لیے بہت آسانی ہے اگر ہم اس کو انڈرسٹینڈ کریں، اس کو سمجھیں۔ زندگی کا کوئی بھی مسئلہ آپ کہیں کہ مجھے زندگی کا یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، تو قرآن پاک میں اس حوالے سے آپ کو اس کا حل مل جاتا ہے۔ سو الحمدللہ اس بات پہ بڑا فخر ہوتا ہے، مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے۔ میں بہت شکر ادا کرتا ہوں اپنے پروردگار کا کہ ایک ایسے گھرانے میں آنکھ کھول لی جہاں آنکھ کھولتے ہی اذان کان میں پڑ گئی، تو اس میں ہی اگر ہم شکریہ ادا کر لیں تو میرے خیال سے ساری زندگی شکر ادا کرتے کرتے کم رہ جاتی ہے۔ الحمدللہ ہم اچھی طرح کھاتے ہیں، پیتے ہیں، چلتے ہیں، پھرتے ہیں، دونوں ہاتھ کام کرتے ہیں، دونوں پاؤں کام کرتے ہیں، نظر آتا ہے، سنائی دیتا ہے، سونگھنے میں سب کچھ آتا ہے، جو کھاتے ہیں اس کا مزہ آتا ہے۔ سو اللہ کا بڑا شکر ہے کہ پروردگار نے اس طرح سے ہم سب کو بنا کے بھیجا ہے۔ زندگی میں کہیں کسی کے ساتھ اگر ایسی کوئی کمی بیشی ہوئی تو پروردگار نے اس کو اور بہت ساری چیزوں سے نوازا ہے۔ تو میرے پروردگار کی جتنی بھی تعریف کی جائے وہ کم ہے۔ آج کا بھی شو بڑا امپورٹنٹ ہے بیکاز ہم جس ٹاپک پہ بات کرنے والے ہیں، اسلامی نظام تجارت اور ذخیرہ اندوزی، یہ دونوں بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں۔ ذخیرہ اندوزی کی جب بات ہوتی ہے اس کے کیا کیا نقصانات ہیں، قرآن پاک میں اس کو کس طرح سے بیان کیا گیا ہے، اور جو ایک پراپر طریقہ ہے تجارت کرنے کا، اس کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ ہمارے علماء کرام یہاں پہ موجود ہیں۔ مفتی ابو محمد صاحب، چونکہ آپ کا تھوڑا سا بزنس کمیونٹی سے ذرا زیادہ تعلق ہے تو میں چاہتا ہوں کہ آج بات جو ہے وہ آپ سے شروع کی جائے۔ واہ فیصل بھائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہے نا؟ آپ عنوان کوئی بھی چھیڑ لیں، ایک جملہ میرا آپ کو ہمیشہ یاد آتا رہے گا کہ ہم اپنی پسند کی چیزوں کو دین میں سے لے لیتے ہیں اور انہیں دین سمجھتے ہیں۔ یہ آپ کے نا یہ گولڈن ورڈز ہیں، یہ تو لکھ کے لگا دینے چاہیے۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ اپنی من پسند چیزوں کو دین کہہ دینا اور باقی دین کو چھوڑ دینا، یہ سراسر دین کے خلاف ہے۔ ایماندار تاجر کے لیے نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی دعائیں ہیں۔ ایماندار تاجر کے لیے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث ہے کہ وہ قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ، صالحین کے ساتھ ہوگا۔ ایک جگہ فرمایا کہ ایماندار جو تاجر ہوگا اللہ جل شانہ اسے اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ اور یہ جو ہمارے ملک میں تجارت کا ایک سسٹم ہے، میرے خیال میں اس عنوان سے یہ بات وسعت اختیار کر کے بڑے دور نکل جائے گی۔ میں جس کمیونٹی میں بیٹھتا ہوں یا تاجر لوگوں کے پاس ہمارے چیمبر میں یا ہمارے ہاں لوگوں کے ساتھ بیٹھنا ہوتا ہے، میں کافی عرصے سے صرف دو چیزیں سمجھاؤں۔ ایک ہے اسلام کا معاشی نظام، ایک ہے کیپٹلزم، سوشلزم نظام، معاشی نظام۔ یہ دونوں آپس میں ٹکراؤ پیدا ہو رہا ہے ان کا آپس میں، اور یہ اتنا خطرناک ٹکراؤ ہے کہ اگر آپ اس کی باریک بینیوں میں جائیں گے تو آپ کو باقاعدہ طور پر ایک جنگ کی سی کیفیت نظر آئے گی۔ اور میں اگر اس کو لب لباب اور خلاصہ اور نچوڑ کے طور پر آپ کے سامنے عرض کروں تو وہ کیا ہوگا؟ وہ یہ ہوگا کہ اگر اسلام کا معاشی نظام غالب ہوگا تو دنیا کے اندر کسی فاسق اور فاجر بھی ایسا نہیں ہوگا جس کو حلال نہ کھانا پڑے۔ اور اگر اسلام کا معاشی نظام نہیں ہوگا، یہی نظام ہوگا کیپٹلزم نظام، سوشلزم نظام، معاشی نظام، تو پھر دنیا کے ہر دوسرے نیک بندے کو
تبلیغی کو، صوفی کو، عالم کو بھی حرام کھانا پڑے گا معذرت کے ساتھ۔ یہ وہ تلخ جواب ہے جو آپ تجارت سے ریلیٹڈ لوگوں کے اندر بیٹھ کر آپ اس کا مطلب اخذ کر سکتے ہیں۔ تجارت کے اندر کتنی خطرناک برائیاں ہیں، اور اسلام نے کتنا خوبصورت تصور پیش کیا ہے تجارت کا، اور اس کے اندر سب سے زیادہ جو ذخیرہ اندوزی ہے، ذخیرہ اندوزی کے لیے تو حضور نے بددعا فرمائی ہے، اور ایک موقع پر یہاں تک فرمایا کہ اسے جزام کا مرض ہوگا اور موت سے پہلے یہ افلاس میں مبتلا ہوگا۔ فیصل بھائی، کروڑ پتیہ لوگوں کو دیکھا ہے، جب وہ ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں تو اس وقت تو انہیں محسوس نہیں ہوتا، مگر میں نے بہت کم لوگوں کو ایسا دیکھا ہے کہ وہ بڑے امیر ہوتے ہیں، بڑے پیسے والے ہوتے ہیں، بڑے تگڑے ہوتے ہیں، لیکن ان کی موت اچھی ہوتی ہے۔ ورنہ میں نے اکثر لوگوں کو دو چیزوں کے اندر مبتلا دنیا سے جاتے دیکھا ہے، ایک کسی نہ کسی ڈینجر مرض کے اندر، اور دوسرا ان کو افلاس کے عالم میں، یعنی اگر انہوں نے مارکیٹ میں 10 کروڑ لینا ہے تو انہوں نے 20 کروڑ لوگوں کا دینا ہے۔ اللہ جل شانہ انہیں اس مرض کے اندر مبتلا رکھتے ہیں۔ ذخیرہ اندوزی کی اتنی مذمت فرمائی گئی۔ ذخیرہ اندوزی کی دو مختلف صورتیں ہیں۔ اب کچھ چیزوں پر ذخیرہ اندوزی کی جا سکتی ہے، جس طرح مثال کے طور پر کھال ہوتی ہے، چمڑا ہوتا ہے، لیدر ہوتا ہے۔ اب اس کا باقاعدہ ایک سیزن ہوتا ہے۔ یہ وہ پروڈکٹ نہیں ہے کہ جو پروڈکٹ خور و نوش سے تعلق رکھتی ہو یا روز مرہ کی اشیاء ہو، یہ اس کے ذخیرہ سیزن اندوزی میں پر تو آنے نہیں آئے گا نا، یہ تو ذخیرہ لیکن اندوزی خورد میں و نہیں نوش کی جو چیزیں ہیں انہیں ذخیرہ اندوزی کرنے والا ہاں کتنا خطرناک انسان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یوں ہاتھ اٹھائے اور فرمایا اس ذخیرہ اندوز کے لیے جزام کا مرض بہتر ہے۔ اور ہمارے ہاں ذخیرہ اندوزی کس چیز میں نہیں ہوتی؟ اگر ہم اپنے بڑوں کو لیں، میں کبھی کبھی آج بھی ہم حضرت حسن پہ بات کر رہے تھے، پھر اسمبلی پہ بھی بات ہوئی، افطار کے اندر جب بات ہم کر رہے تھے تو میں سوچ رہا تھا کافی دیر میں اپنے کمرے روم تک جاتے ہوئے میں سوچتا رہا کہ ہمارے بڑے کون تھے اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ کبھی ہم نے نہیں سوچا کہ یار اگر ہمیں کوئی غیر ہم سے پوچھ لے اور وہ ہمیں دیکھ کے کہے کہ اگر تم یہ ہو تو تمہارے بڑے کیسے تھے، کیا یہ بہت بڑا سوال نہیں ہے؟ بہت اور اگر ہم اپنے بڑوں پہ جائیں تو غیر ہمیں دیکھ کر یہ کہے گا کہ یہ اتنے اچھے ہیں، ان کے بڑے کتنے اچھے ہیں، اور ہمارے بڑے کون تھے؟ پوری دنیا تلوار کے زور پہ فتح نہیں ہوئی۔ برونائی، انڈونیشیا، ملیشیا، یہ تجارت کی وجہ سے فتح ہوئے۔ یہاں صحابہ اکرام آئے، ان کی تجارت کی سیرت کو دیکھ کر حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو انہوں نے وہ ملک عطا کر دیے۔ آپ حضرات صحابہ اکرام کو دیکھیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیدنا صدیق اکبر کے زمانہ میں مدینہ المنورہ میں قحط سالی ہو گئی، غلے کی کمی پڑ گئی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار اس زمانے کے بہت بڑے بزنس مین لوگوں میں شمار ہوتا ہے۔ آپ امپورٹ ایکسپورٹ کا کام کیا کرتے تھے، مدینہ سے کھجوریں بھیجا کرتے تھے، اور وہاں سے یمن سے آپ غلہ منگوایا کرتے تھے۔ تو ایسا ہوا جب قحط سالی ہوئی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ گندم کی، غلے کی کوئی ترتیب بنائی جائے، مدینہ منورہ کے اندر بڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اب جب غلہ آیا تو راتوں رات پتہ چلا کہ 1000 اونٹ غلہ مدینہ منورہ پہنچ گیا۔ اب ساری رات جو مدینہ کے تاجر تھے وہ ساری رات پریشان رہے، یہ غلہ کس کا ہے؟ صبح کو معلوم ہوا کہ منڈی کے اندر یہ غلہ تو عثمان غنی کا ہے۔ اب جتنے تاجر تھے دائیں بائیں کے وہ سارے حضرت عثمان غنی کے پاس آ گئے۔ انہوں نے کہا جی آپ سیل کریں، ہم آپ سے خریدتے ہیں، آگے قوم کو ہم نے بیچنا ہے۔ حضرت عثمان غنی نے فرمایا مجھے کتنا منافع دو گے؟ انہوں نے کہا جی 1% آپ کو زیادہ دے دیں گے جو آپ نے خریدا۔ کہا جی مجھے اس سے زیادہ مل رہا ہے۔ انہوں نے کہا جی ہم 2% دے دیتے ہیں۔ کہا مجھے اس سے بھی زیادہ مل رہا ہے۔ کہا ہم 3% دے دیتے ہیں۔ کہا جی ہم آپ کو اس سے بھی زیادہ دیتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا آپ بہت کم منافع دے رہے ہیں۔ اب تاجر چیخ پڑے کہ آپ کو اس سے زیادہ منافع کون دے رہا ہے؟ فرمایا ایک ذات ہے جو مجھے دنیا میں 10 گنا اور آخرت میں 70 گنا زیادہ دے رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس غلے کا کوئی پیسہ نہیں ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ میں آج محمد مصطفیٰ کے کلمہ پڑھنے والوں کو اس موقع پر مجبور کروں اور ناجائز طور پر ان کے جیبوں سے پیسہ نکالوں اور ان سے میں کماؤں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کھڑے ہو کر وہ سارا کا سارا غلہ وہاں مدینہ میں بغیر کسی قیمت کے مفت تقسیم کر دیا۔ میرے حال میں بات کافی ہو گئی ہے، باقی سارے حضرات کریں گے تو آستے آستے گھوم بہت کر پھر آ خوبصورت جائیں بات گے۔ بتائی آپ نے، بہت سیریسلی یہ انفارمیشنز جانی چاہیے۔ ہیں تو مسلمان ہی، بچپنے سے قرآن پاک پڑھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، خطبے سنتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، پھر کیا ہو جاتا ہے؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ہمارا آج کا موضوع ہے
اسلامی نظام تجارت اور ذخیرہ اندوزی، بنیادی طور پر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ تجارت یا ہم جو چیز خرید فروخت کرتے ہیں وہ کہتے کس کو ہیں، بے کس کو کہتے ہیں، اور اس میں کون سی بے جائز ہے اور کون سی بے ناجائز ہے۔ جس طرح ہمیں یہ مسلمان کو جاننا ضروری ہے کہ میں نے وضو کیسے کرنا ہے، جیسے ہر مسلمان پر یہ فرض ہے کہ وہ اس کو نماز پڑھنے کا طریقہ ہے، ہر مسلمان پر فرض ہے کہ اس کو معلوم ہو کہ میرا روزہ ٹوٹے گا کیسے، یا دیگر جو فرائض ادا کرنے کے اس کے لیے طریقے سیکھنا فرض ہیں۔ جی اسی طرح ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ یہ پہچانے کہ اللہ نے اس کے لیے کیا حلال کیا ہے اور کیا حرام کیا ہے۔ یہ جو ایک حدیث شریف ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے، اس کی شرح میں تقریباً تمامی مکاتب فکر کے علماء فرماتے ہیں کہ کتنا علم حاصل کرنا فرض ہے، کیا وہ شیخ الحدیث بننا سب پہ فرض ہے، یا MBA کرنا فرض ہے، کون سا علم حاصل کرنا فرض ہے؟ تو وہاں وضاحت سے لکھا ہے کہ ہر مسلمان پر اتنا علم حاصل کرنا فرض ہے کہ جس سے وہ فرائض اور واجبات اسلامیہ کو صحیح طرح سے ادا کر سکے، اور اس کے بعد وہ اللہ کے حلالوں کو جانے اور اللہ کے حراموں کو پہچانے، یعنی وہ حلال کر سکے اور حرام سے بچ سکے۔ مجھے جب پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ چیز میرے لیے حلال ہے یا حرام ہے تو میں اس کو اپنا کیسے سکتا ہوں اور بچ کیسے سکتا ہوں؟ میں فیصل بھائی، آپ بہت یہ نہیں ہے کہ ہم یہاں بیٹھ کے آپ کی تعریف کریں یا آپ کی اس ٹیم کی جو یہ ہمارے عنوانات تشکیل دیتی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ میرے بس میں ہو تو میں ڈیلی ہر چینل پہ لازم کر دوں کہ وہ 1 گھنٹہ اسلامی تجارت اور حلت اور حرمت کے حوالے سے وہ ڈیلی لوگوں کو گائیڈ کریں گے۔ آج ہزاروں نہیں لاکھوں کروڑوں ایسے لوگ ہیں کہ جو اپنا حلال کا روپیہ لگا رہے ہیں، لیکن شام کو جب وہ گھر جاتے ہیں تو حرام لے کر جاتے ہیں۔ سارا دن وہ محنت کرتے ہیں، سارا دن گرمی میں وہ جناب اپنی پسینہ بہاتے ہیں، لیکن اسلامی احکام سے ناواقفی کی بنا پر جب وہ شام کو جاتے ہیں تو اپنے ساتھ حرام لے کر جاتے ہیں۔ تو یہ من حیث القوم ہم مسلمان ہیں، ہمیں یہ جاننا ہمارے لیے لازم ہے کہ ہمارے لیے کیا چیز حلال ہے کیا حرام۔ اب میں آ رہا ہوں کہ بے کس کو کہتے ہیں؟ تبادلۃ المال بالمال بالتراضی، مال کا مال سے رضامندی کے ساتھ جو ہے نا وہ تبادلہ کرنا۔ اس کے لیے کچھ چیزیں ہیں کہ جس چیز کو آپ بیچ رہے ہیں اس کو مبیع کہتے ہیں، اور جس کو آپ بیچ رہے ہیں اس کے لیے شرائط ہیں کہ وہ چیز معلوم ہو، یعنی جو چیز آپ سودا کر رہے ہیں وہ چیز معلوم ہو، وہ چیز متعین ہو۔ معلوم یعنی اس کی جنس کا پتہ ہو، متعین اس کی آگے کائنٹ سارا معلوم، متعین ہو کہ یہ فلاں 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 چیز ہے، اور اس کے بعد وہ مقبوض ہو، آپ کے قبضے میں ہو۔ اگلی چیز ہے وہ آپ کی ملکیت میں ہو، قبضے میں ہو، ملکیت میں ہو، اور مال متقوم ہو۔ یعنی مال متقوم کا یہ مطلب ہے کہ وہ بطور مال کے، یعنی اسی کو نفع اور نقصان کے حوالے سے اس کو معاشرے کے اندر مانا جائے کہ یہ واقعی مال ہے، یعنی اس کے خرید و فروخت کے حوالے سے اس کو یہ تسلیم کیا گیا ہو کہ یہ مال ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں اپنی زمان میں ہو۔ زمان کا مطلب ہے کہ جب آپ چاہیں آپ اس کو کسی کو سپرد کر دیں، یا چاہیں آپ اس کو آگے منتقل کر دیں۔ اس کے بعد آپ معلوم انداز سے بے کرتے ہوئے جس وقت آپ ایجاب اور قبول کرتے ہیں، یعنی میں نے خریدا اور میں نے بیچا کہ لفظ کہتے ہیں، ایک کہتا ہے میں نے بیچا، دوسرا کہتا ہے میں نے خریدا، تو آپ کی یہ جو بے یعنی ہو جاتی ہے۔ اب جو آپ نے یہ کہا کہ تجارت کے حوالے سے سب سے پہلے جو بھی تاجر ہے اس کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ میں خرید کیا رہا ہوں اور میں بیچ کیا رہا ہوں۔ ایک مسلمان ہے جناب، اس نے جنرل سٹور کھولا ہوا ہے، اندر شراب بیچ رہا ہے، حرام کما رہا ہے۔ ایک مسلمان ہے، اس نے جنرل سٹور کھولا ہوا ہے، میڈیکل سٹور کھولا ہوا ہے، اندر دوائیاں وہ رکھی ہیں جو قانونی اور دوسرے حوالے سے منع ہے، وہ حرام کما رہا ہے، وہ حرام حلال کو مکس کر رہا ہے۔ تو اس حوالے سے تاجر کے لیے سب سے پہلی چیز یہ کہ وہ اس کو پتہ ہو۔ اور بہت معذرت کے ساتھ آج ہمارے جنوبی پنجاب کے اندر یا ہمارے سندھ کے اندر اکثریت میں یہ جو پھلوں کی تجارت ہو رہی ہے، یہ جو آم بیچتے ہیں، یہ جو امرود بیچتے ہیں، یہ جو کیلے بیچتے ہیں، یہ حرام کام کر رہے ہیں۔ یہ بے کی ان اقسام کی پریکٹس کر رہے ہیں جو اللہ کے رسول نے واضح طور پر منع کی۔ وہ کیسے؟ سوری، یہیں سے کنٹینیو، چھوٹا سا بریک سے واپس آتے ہیں۔ وہ کیسے؟
बहुत बड़ा सवाल है. जी हाँ, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक. और फल बेचने पे क्या हराम और क्या हलाल है, ये वाकई जानने वाली बात थी. और मैं ये फैसल भाई बताना चाह रहा हूँ कि ये चीज़ें ना तो चैनलों पर इसको बयान किया जाता है और ना ही इसकी तरफ तवज्जो है. मसलन शरीयत ये कहती है कि वो माल मुतकव्वम हो. यहाँ पर क्या होता है, और अल्लाह के नबी ने जब तक के फल पक न जाए उस वक्त तक उस फल की बह से वाज़े तौर पर हराम मना की है. और हमारे तमाम फुकहा के नज़दीक ऐसी बह करना नाजायज़ है. और यहाँ हजरत एडवांस बुकिंग हो जाती है, एडवांस पूरे पूरे बाग का सौदा हो जाता है कि इस साल के नहीं अगले साल का ये जो बाग है ये इतने लाख में मैं तुमसे खरीदता हूं. ये नहीं कर सकते, हराम है ये एडवांस बुकिंग. अरे भाई ये हराम है, ये नाजायज है शरई नुक्ते नजर से. ये इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि इस तरह से भाई उसकी वजह यह है कि आपके पास अभी अगले साल का माल, हुजूर ने फरमाया कच्चा ना बेचो, और आप तो एडवांस बेच रहे हैं कि अभी उसका पता ही नहीं है अगली दफा. चूंकि उन शर्तों में एक शर्त यह कि गरर वाज़े ना हो. गरर वाज़े ना हो, वाज़े ही नहीं उसके अंदर नुकसान का खुल्लम खुल्ला अंदेशा नजर आ रहा है कि यहाँ खुल्लम खुल्ला अंदेशा कि ये नुकसान होगा, ऐसा ना हो. ये भी शर्त है उस बे में. तो अब यहाँ पर अगर आफत आ गई, अल्लाह ना करे, आपने तो वो पैसे ले लिए, वो बाग ही जल जाए, बारिश हो गई, ये कोई भी हो गया, इस्लाम इस तरह की खरीदो फरोख्त से मना करता है. और ये तमाम चीज़ों में है. ये रुई में भी है, ये गंदम में भी है, ये बाजरे में भी है. ये जो कुछ हमारे ताजर कर रहे हैं, खुदा के वास्ते इस प्रैक्टिस से बचें. ये लेने वाला भी आराम कर रहा है, देने वाला भी आराम कर रहा है. ये बिल्कुल जिम्मेदारी से मैं अर्ज कर रहा हूं. और ये बाकी अहनाफ के यहाँ तो मैं जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूँ. अहले तशय्यो मकतब और अहले हदीस हजरात का शायद नुक्ता नज़र क्या है वो अपना बताएंगे. इसमें मैं एक चीज़ और अर्ज कर रहा हूँ. हम तिजारत और हो गई है ना, कमाई के रास्ते हो रहे हैं. ये जो आजकल हम मीडिया की तरफ आते हैं, ये जो यूट्यूब के ऊपर जनाब वाला चैनल बने और वहाँ से पैसे कमा रहे हैं. आप अगर ऐसी चीज वहां डालते हैं कि जो बुनियादी तौर पर मुल्क और कौम के नुकसान की है, और आप उसको वायरल करके उससे पैसे कमा रहे हैं, आप किसी की इंसल्ट करके, आप किसी को गाली दे के, या आप किसी की वीडियो चोरी करके वहां डाल के आप यूट्यूब से कमा रहे हैं, ये भी हराम है. तो हमारे साथ तो अक्सर होता है कि हमारी इंस्टाग्राम की पिक्चर्स होती हैं, चीज़ें होती हैं, वो जमा करते हैं, उसकी वीडियो बनाते हैं बगैर हमसे इजाज़त लिए. ये नाजायज है. अपने चैनल पे मैं अब ये कर रहा हूं, मेरे भाई अफसोस से कहना पड़ता है, अफसोस से कहना पड़ता है. वो मादरस से हमारे यहाँ पता है क्या स्टाइल है कि वो एक गया ना, हमारे ये सच्ची बात बता रहा हूँ, हमारे एक दोस्त ने ऐसे तो वो गए गाड़ी चोरी के सिलसिले में इधर कबायली इलाकों में. तो वहाँ वो गए तो देखा तो पूरा टाल था, किसी बंदे के रेफरेंस से गए, गाड़ियाँ खड़ी. उन्होंने कहा बड़ा क्या मसला है. मैंने कहा यार मेरी गाड़ी इस तरह आई है तो बड़ा ऊपर से दबाव है तो मैं गाड़ी दे दो. उन्होंने कहा ढूंढो यहाँ उसको. तो अजय उसको देखा तो उसने कहा अच्छा उधर अजान हुई. तो उसने कहा रुको जरा, रुको 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 मैं नमाज पढ़ के आता हूँ. जब वो वापस आया उन्होंने कहते हैं मैं पूछा यार काम क्या करते हो. उसने कहा मड़ा ये हमारा बिजनेस है, ये हमारा इबादत है. अच्छा, इसमें यानी ये हराम काम आज हमें क्या लग रहा है, यानी हम समझ रहे हैं कि हम मुसलमान हैं, बस नमाज पढ़ ली, पगड़ी पहन ली, मसवाक मार लिया, थोड़ा जनाब जुबा कुबा पहन लिया तो हम मुत्तकीम नमाजी हो गए, परहेजगार हो गए. और खुदा के बंदों में ऐसे ताजरों को जानता हूं जो मजहबी जमातों को करोड़ करोड़ रुपए जाकर चंदा देते हैं, लेकिन उनका सारे का सारा बिजनेस हराम पे है. वो जनाब हुंडी से कारोबार कर रहे हैं और बाकी ये चीज़ें कर रहे हैं, और उनके जनाब चंदे देकर वो क्या समझते हैं कि वो मदरसों को या वो जनाब मस्जिदों को या मौलवियों को जाकर चंदा देंगे तो उनका हराम हलाल में बदल जाएगा. हराम हलाल अल्लाह की तरफ से बनाए हुए कानून के तहत है. लिहाजा मेरे सुनने वाले सुने, हमें कोई शौक नहीं है कि हम किसी वैसे ये जज्बाती होकर बोलें. हमें दर्द है मुआशरे का कि हमारे मुआशरे में ये बहुत सारी चीज़ें हैं, और इस पर मेरे भाई फैसल भाई हमें चाहिए कि तफसीलन चीज़ें लेकर आएँ, क्या हलाल है और क्या हराम है, ताकि मुआशरे तक पता चले. इसमें एक टेक्निकल बात है, जैसे हम गाड़ी बुक करवाते हैं
ایڈوانس میں ہم گاڑی بک کروا لیتے ہیں تو اوبیسلی وہ گاڑیاں تیار ہوتی ہیں, ان کی شپمنٹ آ رہی ہوتی ہے تو بکنگ اس کی کروا سکتے ہیں. وہ تو جائز ہے نا, وہ تو اچھا جیسے موبائل ہو گئے. جی جی, اور یہ آج کل کے دور کے حوالے سے میں نے کہا یہ بھی باتیں کی طرف میں اشارہ کروں, ویسے صرف اشارہ کر رہا ہوں, مفتی صاحب نے وضاحت کر دی ہے. اب دیکھیں اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ جو بھی پھل پکتا ہے وہ پکنے سے پہلے بکتا ہے, ٹھیک ہے جی. اب اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ وہ پھل اپنے ملک میں نہیں ہوتا. مجھے کوئی بتائے کہ پاکستان کے جتنے اچھے مینگو ہیں وہ کراچی میں آتا ہے؟ نہیں آتا. ہمارے پنجاب کو جو سب سے اچھا چاول ہے وہ پورے پاکستان میں جاتا ہے؟ نہیں جاتا. وہ پہلے یہاں سے غائب ہو جاتا ہے. آپ اپنے لوگوں کو محروم کر کے دوسروں کو دے رہے ہیں. پکنے سے یا مراد یہ ہے کہ اس کا رس آ جائے, یہ نہیں کہ وہ بالکل ہی ہو جی کہ وہ بالکل تیار ہو, یعنی اس کا رس جس کو قابل انتفاع سمجھا جائے, جسے آگے بیچا جا سکے, جسے آگے استعمال میں لایا جا سکے. صاحب آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے یہ بڑا ہی اہم موضوع ہے معاشرے کے حوالے سے, چونکہ ہمارے اسلام کی بنیاد ہی حلال اور حرام پر ہے, صرف کلمہ پڑھنا کافی نہیں ہے. اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی ہی حکمت آمیز نصیحت ہے کہ کسی بھی شخص کو اگر پہچاننا چاہو کہ وہ کتنا دیندار ہے تو یہ نہ دیکھو روزے کتنے رکھتا ہے, وہ یہ نہ دیکھو نمازیں کتنی پڑھتا ہے, یہ نہ دیکھو قرآن کتنا پڑھتا ہے, یہ نہ دیکھو پہلی صف میں کھڑا ہوتا ہے یا آخری صف میں کھڑا ہوتا ہے. اس سے لین دین کر کے دیکھو کہ لین دین میں وہ کتنا ایمان کا مظاہرہ کرتا ہے اور کتنا حرام خوری کی طرف جاتا ہے. ٹھیک, یہ معیار ہے. اس لیے کہ انسان نماز بعض اوقات عادتاً پڑھتا ہے, بعض اوقات معاشرے کے پریشر کی وجہ سے پڑھتا ہے, لیکن جب نفع نقصان کا معاملہ ہو تو وہاں پر وہ خدا کو دیکھ کر فیصلہ کرتا ہے کہ آیا مجھے خدا کی طرف جانا ہے یا ابلیس کی طرف جانا ہے. یہاں پر بالکل واضح ہو جاتا ہے, چونکہ وہاں پر پھر وہ دکھاوا نہیں کر سکتا. بزنس کے معاملات, تجارت کے معاملات, ہر انسان کی ضرورت ہے تجارت, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکت بھی اس لیے تجارت میں رکھی ہے اور بہت زیادہ رکھی ہے, لیکن ساتھ میں یہ حکم بھی دیا ہے کہ تجارت کے معاملے میں پہلے جاؤ, تجارت کے اصول, تجارت کے آداب, تجارت کے قوانین پہلے سیکھ لو. چونکہ اگر آپ سیکھیں گے نہیں اور بغیر سیکھے جا کر یہ کام کریں گے تو پھر آپ حلال کی نیت سے حرام میں پڑ جائیں گے. ٹھیک ہے. اب آج کی آپ کی اس 1 گھنٹے کی نشست میں ظاہر ہے وہ تمام احکام تو بیان نہیں ہو سکتے. ابھی مفتی صاحب نے بڑے خوبصورت نکات بیان کیے اور میرا خیال ہے اس پر کسی کو اختلاف نہیں ہونا چاہیے, لیکن یہ خود ایک مستقل موضوع ہے جس کے مختلف پہلو ہیں. گندم کی تجارت میں کس کس طرح کا غرر ہو سکتا ہے, مکئی کی تجارت میں, پھلوں کی تجارت میں, کیلوں کی تجارت میں, آپ کے کھجوروں کی تجارت میں, چینی کی تجارت, بہت سارے موضوعات ہیں اور ہر موضوع کی اپنی الگ الگ شرطیں ہیں. ایک سوال نا میرے دماغ میں آ رہا ہے, میں چاہ رہا ہوں کہ وہ سوال مجھے لگتا ہے کہ پوچھنا چاہیے. ایک کوئی بھی برانڈ ہے XYZ, وہ ایک چیز بناتا ہے جو دنیا میں بہت بکتی ہے یا پاکستان میں بہت بکتی ہے, اور اسی کی کاپی بنا کے لوگ مارکیٹ میں پھینک دیتے. بالکل صحیح ہے. اگر یہ کاپی رائٹ اس نے رکھی ہوئی ہے اور کہا کہ مجھے کاپی کرنے کی اجازت نہیں ہے تو پھر اس کے بعد قطعی طور پر یہ چوری ہے. قطعی طور پر چوری ہے. چوری بھائی, دھوکہ شاید تھوڑا سا نرم لفظ ہو, یہ چوری ہے. آپ نے دوسروں کا مال اٹھایا ہے بھائی, آپ نے اس کے نام سے بیچا ہے. کہتے ہیں نا اسے کچھ. جی. شرط یہ ہے کہ کسی, ہم نے ابھی ایک کتاب چھاپی, ٹھیک ہے, کتاب جب چھاپی مجھے یہ پتا تھا کہ یہ کتاب بہت بکنے والی کتاب ہے, چونکہ وہ تاثیر کے حوالے سے بڑی زبردست کتاب تھی. اس کے پہلے صفحے پہ ہم نے لکھ دیا کہ بھئی یہ کتاب آزاد ہے, کوئی بھی شخص جس طرح سے چاہے چھاپ دے, لیکن قیمت اس سے زیادہ وصول نہ کرے جتنی اس کی مالیت ہے. لیکن اس کے بعد میں نے دیکھا ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے اس کو چھاپا, ہزاروں کی تعداد, مختلف لوگوں نے چھاپا اور قیمت ڈبل کر کے چھاپا. اب جب آپ قیمت ڈبل کر کے چھاپیں گے تو وہ جو آپ نے ڈبل کر کے چھاپا ہے وہ آپ کے لیے حرام ہے, جبکہ اگر ڈبل چھاپنا چاہتے تو ہم چھاپتے, اس میں سے پیسے حاصل کرتے. ہم نے تو یہ کام نہیں کیا. اسی طرح سے باقی معاملات میں بعض لوگ بعض کام کرتے ہیں کم سے کم فائدے پر تاکہ عامت الناس کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے. اب وہاں پر اگر کسی شخص نے اس مال کو اٹھایا, اس پر دگنا منافع رکھا اور لوگوں تک پہنچایا تو آپ نے اس پہلے شخص کے اس حق پر ڈاکہ ڈالا ہے, اور عوام کے حق پر آپ نے ڈاکہ ڈال کے ان کو ڈبل قیمت پر دیا ہے. جرم ہے, گناہ ہے. اسی طرح سے اب آئیے عام روٹین کے معاملات میں دیکھیں,
تجارت کی مختلف شکلیں ہیں اور مختلف اس کی شاخیں ہیں. ذخیرہ اندوزی اس میں سے ایک چیز ہے, کم تولنا اس میں سے ایک چیز ہے, ملاوٹ اس میں ایک پہلو ہے. آپ ذرا اپنے معاشرے میں گھوم کر دیکھیں نا, اس میں سے ہر پہلو پر گھنٹوں گفتگو بھی ہو سکتی ہے اور مصادیق سامنے لا کر, مثالیں سامنے لا کر بیان کرنا چاہیے. چونکہ مشکل یہ ہوتی ہے ہم مفاہیم بیان کر دیتے ہیں, عام لوگوں کو سمجھ نہیں آتی, وہ مفہوم سنتے ہیں, باہر نکلتے ہیں, بھول جاتے ہیں. اگر آپ مثالوں سے سمجھائیں کہ بھئی آپ جب ایک پھل بیچ رہے ہوتے ہیں, آپ اس کے اوپر لگا دیتے ہیں نمبر 1 کوالٹی ہے, اندر آپ غلط اور صحیح مکس کر دیتے ہیں. مکس کرنے کے بعد فرض کریں آپ لینے والے کو اسی طرح سے اٹھا کے ڈال دیتے ہیں اس کی جھولی میں, تو اس میں سے آدھا جو آپ نے ملاوٹ کر کے دیا وہ تو حرام ہے. آپ نے چونکہ قیمت نمبر 1 کی وصول کیا ہے اور دے آپ 2 نمبر اور 1 نمبر کو مکس کر کے رہے ہیں. 3 نمبر بھی ہے بیچ میں. بالکل بالکل. آپ گھر لاتے ہیں, کیلا کھولتے ہیں, جی ہاں, آپ جب ریڈی والے کے پاس جاتے ہیں, ریڈی والے کے, میں نے بعض لوگوں نے اس طرح کی ویڈیوز بنا کے سوشل میڈیا پہ بھی ڈالی ہوئی ہے کہ آپ کے سامنے بندہ جو ہے وہ تول رہا ہے اور لینے والا بیچارہ جو ہے اس پر اعتماد کر رہا ہے, دیکھ بھی رہا ہے, یہ ڈال رہا ہے, اس کی نظریں بچا کے غلط دانہ بھی ڈال رہا ہے, اس کی نظریں بچا کے صاف دانہ نکال رہا ہے. بھائی آپ چاہے 1 دانے کی چوری کریں یا 10 دانے کی چوری کریں, یہ چوری ہے, چوری. جب یہ خوراک آپ کے گھر جاتی ہے نا, اس کی آمدن جب آپ کے گھر جاتی ہے, اسی سے جب آپ افطار کرتے ہیں, اسی سے جب آپ سحری کھاتے ہیں, اسی سے جب آپ کپڑے پہنتے ہیں, اسی سے جب آپ مصلی بچھاتے ہیں, تو مجھے یہ بتائیں کہ ان نمازوں اور عبادتوں نے آپ کو کیا کرنا ہے, آپ کا کیا بگاڑنا ہے؟ اچھا, بزنس کی جب بات ہوتی ہے مفتی نوید صاحب, جب بزنس کی بات ہوتی ہے تو اوبیسلی ایک بزنس ایسا کہا جاتا ہے کہ اللہ نے اس میں بڑی برکت دی, وہ ہے کھانے پینے کا بزنس. یہ جو ریسٹورنٹس ہیں یا اس طرح کی جو چیزیں ہیں, اللہ نے کہتے ہیں اس میں بڑی برکت دی, اور ہم نے دیکھا بھی ہے. لیکن کچھ کو ہم نے دیکھا بند ہو جاتے ہیں. اس میں بہت سارے ایسے پہلو ہیں جو میرے خیال سے ڈسکس کرنا بہت ضروری ہے. لوگ باسی کھانے کھلا رہے ہوتے ہیں, کبھی گوشت جو ہے وہ نعوذ باللہ ایسا گوشت ہوتا ہے کہ وہ نہیں کھلانا چاہیے, وہ والا گوشت بھی کھلا دیا بیچ میں. پھر اور بہت سارے مسائل ہیں, جبکہ یہ تو ایک بڑی عام فہم سی بات ہے. ہم نے بہت ساری مثالیں ہمارے سامنے, کراچی میں ایسی بہت سارے اپنے کہتے ہیں ہوٹلز ہیں جو ہمارے بڑوں نے بتایا کہ بھائی یہ ایسی چھوٹی سی ایک انہوں نے ریڈی پہ کام شروع کیا اور آج 4 منزلہ. نوید صاحب کی بات سے پہلے میں ایک مسئلہ بھول جاؤں گا, یہ سارے سن لیں, بڑا عام مسئلہ ہے اور آپ اس کو داد دیں گے مجھے. ہمارے وہاں ایک, میں نام نہیں لیتا, اس بیچارے کا رولا پڑے گا, ایک مرغیوں والا ہے, تو اس نے ایک دن مری ہوئی مرغیاں اس نے کاٹ کے اندر رکھی ہوئی تھی, مری ہوئی. یہ تو بہت ہوتا ہے مفتی صاحب. لیکن آپ اگلی چیز سنیں. تو میں گیا کہ ویسے میری عادت ہے کہ میں پاس کھڑے ہو کر بسم اللہ پڑھا کے تکبیر پڑھا کے مرغی کٹواتا ہوں. تو میں نے مرغی کٹوائی, تو میں نے کہا یار یہ مردہ تو نے رکھے, میں اس پہ ناراض ہوا. تو اس نے کہا مفتی صاحب میں آج آپ کے ساتھ سچ بولتا ہوں, مسئلہ یہ ہے کہ میرے پاس یہ تھانے والے فلاں 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 بندے یہ میرے پاس آتے ہیں اور مفت میں میرے سے یہ سودا لے کے جاتے ہیں. اچھا, اب میں غریب آدمی ہوں, آپ مجھے بتائیں کہ میں اس کو کہاں سے دوں. لہذا جب گاڑی آتی ہے ان کی جو مری ہوئی مرغیاں ہوتی ہیں میں رکھ لیتا ہوں, تو میں ان کو اٹھا کر دیتا ہوں. اسی طرح کے کئی واقعات ہیں کہ کئی لوگوں نے کتے ڈال کر ججوں کو کھلائیں, کتے ڈال کر, خنزیر کے گوشت ڈال کر انہوں نے پولیس والوں کے جو آتے ہیں یہ چھاپ لینے کے لیے دکان پہ پتہ لگے کل ہنگامہ ہو گیا. میں نے اس لیے نام نہیں لیا ہے, میں صحیح کہہ رہا ہوں سر, ڈاکخانہ مل جائے گا کہیں نہ کہیں سے. مسئلہ سن لیں سارے حضرات, بھلے وہ پولیس والا ہو یا جو سرکاری افسر ہو, آپ کے لیے حرام چیز مسلمان حرام مال کو اس طرح سے نہیں بیچ سکتا. نہ بیچ سکتا ہے, نہ اس طرح حرام طریقے سے آپ اسے چھین سکتے ہیں. جی جی, یہ بھی غلط ہے کہ آپ اپنی مطلب ایک روب دار آپ کی جاب ہے تو آپ اس کا فائدہ اٹھا کے مفت میں لے رہے ہیں. دیکھیں ان کے لیے اسی میں ایک بریکٹس میں ایک جملہ ذرا, وہ جو افسر
اپنی افسری کی دھونس میں ہاں۔ اس غریب سے 2 کلو 4 کلو گوشت اٹھا رہا ہے، مجھے یہ بتائیں اس کو مردار ملے یا زندہ ذبح کر کے ملے؟ حکم کے لحاظ سے دونوں حرام ہیں اس کے لیے۔ اس کے والے سے تو وہ حرام ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو کھلانے والا آدمی ہے اس کو بھائی تجھے حرام کا گناہ ملے گا، دونوں کو۔ ہاں تو تو ایک حرام چیز اس کو دے رہے نا، جو بھی ہے وہ مسلمان تو ہے بھلے وہ گناہگار صحیح۔ اور پھر یہاں ہمارے یہاں ہوتا ہے ایک اور چیز ہے کہ کسی کے مال کو یہ کہہ کر، یہ شیطانی وسوسوں میں سے ایک وسوسہ ہے کہ او یار فیصل کے پاس تھوڑے ہیں، آپ کا 1000 روپے آیا 500، اور یہ اکثر گھروں کے ملازم کرتے ہیں، بچت جو چیز آئی نا باہر سے سودا تو آخری 1500، اور یار صاحب کے پاس تھوڑے ہیں، اور بھائی اس کے پاس ارب بھی ہو، آپ بچت کے 5 روپے بھی ہوں، اگر اپنے مالک کی اجازت کے بغیر آپ کھائیں گے وہ حرام ہے۔ ایسے یہ اصل چیز ہے۔ جی نوید بھائی، میں ان کا ٹائم دے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ٹائم ہے ہمارے پاس۔ گزارش یہ ہے کہ جس طرف آپ نے اشارہ کیا ہے، اس وقت ہم تجارت کی بات کر رہے ہیں، اور یہ جو کچھ ہوتا ہے یہ کیوں ہوتا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا من غش فلیس منا، جس نے دھوکہ کیا وہ ہم میں سے نہیں، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں۔ تو بہت ساری چیزوں میں ملاوٹ ہوتی ہے۔ آپ یہ جو ہوٹل کا کاروبار کرنے والے لوگ ہیں ان کو برکت کیوں نہیں ملتی؟ وہ جو سبزی استعمال کرتے ہیں وہ گھٹیا ترین ہوتی ہے، یعنی جو خریدار منڈی میں نہیں خریدتا وہ ہوٹل والوں تک پہنچائی جاتی ہے، یہاں تک کہ اس میں کیڑے پڑے ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جب وہ مسلمانوں کو، انسانوں کو کھلائیں گے، مسلمان کو چھوڑیں تو وہ بیمار نہیں ہوں گے کیا؟ فوڈ پوائزن نہیں ہوگا؟ یہ ہمارے معاشرے میں آج چیزیں عام ہو چکی ہیں۔ آپ کے شہر میں اگر کہیں نہاری ملتی ہے تو اچھی بھی ملتی ہے، لیکن اس کے مقابلے میں آپ یہ دیکھیے کہ وہ ایسی عجیب و غریب چیز بناتے ہیں جس پر نہاری کا اطلاق نہیں ہوتا، وہ بھی مارکیٹ میں بک رہی ہوتی ہے۔ اور اس پر عجب ستم ظریفی یہ ہے کہ باقاعدہ آپ کے ادارے موجود ہیں جو ان کو کنٹرول کرنے کے لیے ان کے انسپیکٹر ہوتے ہیں، لیکن وہ اپنا حصہ جا کر وصول کر لیتے ہیں اور ان کے کان پر جوں تک نہیں رینگتی۔ اور یہ ساری چیزیں ابھی جو اوپر والے ہیں بڑے سخت ہیں، یہ چیزیں جو ہے نا وہ چل رہی ہوتی ہیں۔ میں آپ کو عرض کروں کہ اسی شہر میں ایسے ہوٹل بھی ہیں جیسے آپ نے اشارہ کیا کہ جنہوں نے چھوٹا کاروبار شروع کیا اور وہ محنت سے، مشقت سے بڑے مقام تک پہنچ گئے، لیکن میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جب وہ بڑے مقام پر پہنچ گئے تو انہوں نے اپنی وہ اصلی محنت چھوڑ دی اور پھر لوگوں کے سپرد کر دیا، نگرانی چھوڑ دی، تو پھر زوال کا شکار ہوئے۔ کیوں؟ کہیں نہ کہیں ملاوٹ ہوتی ہے۔ تو فیصل بھائی گزارش یہ ہے کہ یہ صرف ایک چیز میں نہیں ہوتی، ہمارے یہاں یہ جو ذخیرہ اندوزی کا معاملہ ہے، ذخیرہ اندوزی جیسے کہا گیا کہ گندم میں ہو یا کسی اور، لوگ مثال کیا دیتے ہیں، وہ جی سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی تو مال جمع کیا تھا، 7 سال کے لیے جمع کیا تھا۔ دیکھیے نبیوں کا یہ معاملہ جو ہے نا وہ انسانوں پر اس کو قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، ان کو پہلے اشارہ ہو گیا جب انہوں نے بتا دیا کہ 7 سال جو ہے وہ خوشحالی کے ہوں گے اور 7 سال قحط سالی کے ہوں گے۔ تو خوشحالی کے زمانے میں جب چیزیں وافر مقدار میں موجود تھی تو انہوں نے وہ خشک سالی کے لیے جمع کی اور خود ان کو استعمال نہیں کیا، وہ قوم کے لیے تھی۔ ابھی یہاں بات ہوئی سیدنا حضرت، نیت کچھ اور تھی نا، ابھی یہاں پہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بات ہوئی ہے۔ میں خاص توجہ چاہوں گا یہاں ناظرین کی کہ اس وقت اس بات کو سنیں۔ ان کے زمانے میں قحط سالی ہوئی، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس قحط سالی سے بچنے کے لیے دعا کی۔ میں اس دعا پر بھی آتا ہوں۔ وہ دعا کی تھی کہ حضرت سیدنا عباس بن عبد المطلب جو نبی کے چچا ہیں ان کو سامنے کھڑا کر کے ان کی برکت سے دعا کی، اللہ نے بارش نازل کر دی۔ لیکن فاروق اعظم نے یہ کام پہلے نہیں کیا، یہ سب سے آخری مرحلہ تھا۔ حضرت فاروق اعظم نے اپنے کردار، اپنی سیرت سے پیغام کیا دیا کہ ہم اس قحط سالی کا مقابلہ کریں گے۔ اور کیسے مقابلہ کیا؟ کوئی ذخیرہ اندوزی، کوئی کچھ نہیں۔ جب دیکھا کہ لوگوں کو کھانے کو نہیں مل رہا تو ایسا نہیں ہے کہ جس کے پاس پیسے ہیں اس نے خرید لیا۔ حضرت عمر نے پابندی لگا دی کہ اب گھروں میں کچھ نہیں پکے گا، بلکہ ایک جگہ پر، ایک دسترخوان پر مدینے میں لوگ بیٹھ کر کھائیں گے جو مدینے پہنچ سکتے ہیں۔ اور گرد و نواح میں جہاں جہاں قحط سالی تھی وہاں آپ نے یہ کام کیا۔ اور عجب بات یہ ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن دیکھا کہ تر چیز یعنی تربوز ٹائپ کی کوئی چیز ان کا پوتا کھا رہا ہے۔ تو جب آپ نے دیکھا تو آپ نے پوچھا اپنے بیٹے سے کہ یہ اس کے پاس کیسے آ گیا؟
حالانکہ یہ تو اس کو نہیں ملنا چاہیے تھا, یہ تو جہاں بیٹھا ہوا تھا اس طرف یہ چیز آج تقسیم ہی نہیں ہوئی. تو بیٹے نے جواب دیا اپنے والد کو کہ ایک بدو بچہ جو باہر سے آیا ہوا تھا دیہاتی, اس کے حصے میں جو خشک چیز تھی, یعنی جو اس کے حصے میں خشک تھی اس کو دے دی, اور وہاں سے تر چیز اس نے لے لی. یہ آپس میں معاملہ کیا. یہیں سے کنٹینیو کریں گے, چھوٹا سا بریک سے واپس آتے ہیں. جی ہاں, السلام علیکم. ایک دفعہ پھر آپ کو رمضان میں بول میں خوش آمدید کہتا ہوں, اور گفتگو بڑھتی جا رہی ہے, اتنی باتیں سامنے آ رہی ہیں. بریک میں مجھے یہاں پتہ چلا کہ جی شاہ صاحب بزنس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, اسٹاک ایکسچینج میں بھی کہتے ہیں نہیں جانا چاہیے, کیوں؟ ہمارے یہ اس کا جواب مفتی صاحب دیں گے. میں آپ بتائیے مجھے اس بارے میں. اصل میں آپ یہ سوال یہ کر رہے تھے کہ داڑھی جو ہے میں نے نہیں, وہ تو دیکھیں, وہ جب انہوں نے مجھے کہا میں نے تو وہاں دیکھا ہے کہ وہاں تو اچھی خاصے ماشاءاللہ معتبر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. میں بات مکمل کر لوں, وہ جو بات کر رہا تھا تو عرض یہ کرنی ہے کہ حضرت فاروق اعظم نے یا ان عظیم الشان شخصیات نے ہمارے لیے پورا ایک نظام بنا کے ہمیں دے دیا. آج کیا ہوتا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ صرف جو مفتی صاحب نے چیزیں عرض کی ہیں پنجاب کے ماحول کے حساب سے وہاں پر ہی آرام ہوتا ہے؟ یہ جو آپ کا پورے پاکستان میں یہاں سے پورٹ سے پیٹرول جاتا ہے, اس میں کس طرح سے غبن کیا جاتا ہے, کیا طریقہ کار اس میں ملاوٹ کی جاتی ہے, کیا یہ جو کاروبار کرنے والے ہیں یہ درست کاروبار کر رہے ہیں؟ جو لے کر جاتا ہے وہ بیچ میں چوری کرتا ہے. کیا جو آپ کی لائن یہاں پیٹرول کی جاتی ہے اس میں چوری نہیں ہوتی؟ کتنے بڑے بڑے لوگ اس میں ملوث ہیں. یہ جو آپ کا سامان یہاں سے پورٹ سے باہر جاتا ہے یا باہر سے اندر آتا ہے, اس پر جو رشوت کا نظام ہے, جو گاڑیاں آتی ہیں, کیا طریقہ کار ہے؟ کیا کبھی کسی آدمی نے پورٹ پر کوئی اس طرح کی ورکشاپ کرائی ہے؟ آج کہا تو یہ جاتا ہے کہ علماء جو ہے نا وہ جناب آپس میں لڑتے ہیں, یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. آپ مجھے بتائیے, ابھی علامہ شہیدی صاحب ہوں یا مفتی حنیف قریشی صاحب ہوں یا ابو محمد صاحب ہوں, سب نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ جو کچھ قبلہ قریشی صاحب نے کہا وہ بالکل وہ جو ہے وہ حرام ہے. لیکن بتائیے اس کو سننے کے لیے کون تیار ہے؟ وہ جو مفتی ابو محمد صاحب کہتے ہیں کہ ہم اپنی مرضی کا دین سمجھتے ہیں. یہاں ظلم یہ بھی ہے کہ پاکستان کو دارالحرب قرار دے کر یہاں سود کو جائز قرار دیا جاتا ہے, اور یہاں سے پھر پڑوسی ملک کے ذریعے واپس لایا جاتا ہے, وہاں کوئی بکرا اور گائے ذبح کر کے اس کو جائز کا لبادہ اڑایا جاتا ہے. یہ سب کیا ہے؟ یہ سب حرام ہے, اور یہ اللہ رب العالمین کی ذات کے ساتھ دھوکہ ہے. اصل میں دیکھیں بیچ میں بولوں گا, وہاں تو بیوقوف بنایا ہوا ان کی قوم کو. دنیا میں سب سے بڑے ایکسپورٹر کون ہے گوشت کے؟ ہندوستان. نہیں, میں اس پڑوسی نہیں, میں ویسے بتا رہا ہوں آپ کو, وہی ہے نا, پوری قوم کو بیوقوف بنایا ہوا انہوں نے. وہ ان کو پتہ ہے کہ وہ جو کھالیں اور گوشت ہے وہ انہوں نے باہر چونکہ بھیجنا ہے, اور اس کے مالک جو ہیں وہ بھی کون ہے, وہ کوئی ہندو ہی ہے, تو وہ یہ کاروبار کر سکتا ہے. لیکن چھوڑ دیں اس بات کو. شاہ صاحب یہ پیٹرول کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, میں اس پہ ایک سوال آپ سے پوچھ رہا ہوں, اس سوال کا مجھے آپ جواب دیجئے. پیٹرول مہنگا ہوا, ٹھیک ہے, تو اسی وقت مہنگا ہو گیا, بسم اللہ الرحمن اور پیٹرول سستا ہوا تو تب تک سستا نہیں ہوتا جب تک سٹاک ختم نہیں ہوتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم دیکھیں ماشاءاللہ سب نے بہت اچھی گفتگو کی, مفتی صاحب نے بڑی توجہ دلائی کہ تاجر کے لیے پہلے تو ضروری ہو شرعی احکام سیکھے تجارت کے حوالے سے. یہ ہر بینگا مسلم, ہر مسلمان تاجر پر لازم ہے. تو لیکن میں کیونکہ کراچی میں تاجروں سے ملنا ملانے کا سلسلہ, فیملی میں آنا جانا, میں کہتا ہوں کہ ہمارا جو تاجر طبقہ ہے یہ محنتی بہت ہے. خدا کی قسم, جو تاجر حضرات دیانتدار تاجر اور جو محنت کرتے ہیں وہ بیان سے باہر ہے. میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں جو شریعت کو سامنے رکھ کر تجارت کرتے ہیں اور کس طرح ملک و ملت کی خدمت کر رہے ہیں. چاہے وہ بران کے لیے اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر اتنا سفر کرنا, بیچارے بائی روڈ پورے پاکستان کا دورہ کر رہے ہوتے ہیں اور بڑی دیانتداری کے ساتھ کاروبار کرتے ہیں, ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں اور ان کو ترقی بھی ملتی ہے, ترقی ملتی ہے. تو آپ دیکھیں کئی ایسے تاجر ہیں پھر وہ شرعی رہنمائی بھی لیتے رہتے ہیں. تو میں ان تاجروں کو سلام پیش کروں گا جو ملک و ملت کا نام روشن کر رہے ہیں, اور یقین جانیے اتنی محنت کرتے ہیں کہ اتنا سفر کرتے ہیں, اور کس طرح وہ سادہ غذائیں کھاتے ہیں, سفر کرتے ہیں. اور انہی تاجروں کو, یہ تاجر طبقہ مظلوم بھی ہے, جب ہماری مذہبی اور سیاسی تنظیم کے فون آتے ہیں
اور پھر ان سے جو ڈیمانڈ کی جاتی ہے، جو ان کے ساتھ ہوتا ہے وہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ ان کے نام و نشان مٹا دیے. بعض تاجر بیچارے اپنی فیملی کو لے کر ملک بدر ہو جاتے ہیں ان گنڈوں بدماش اور ان نام نہاد سیاستدانوں کے نام جو حکمران بن کر بیچاروں کو بلیک میل کرتے ہیں. ایسے سے واقعات کس کی بات کر رہے ہیں آپ؟ میرا مطلب ہمارے جو تاجر جہاں تجارت کرتے ہیں سر، نہیں، آپ کو حالات پچھلے دنوں کے حالات جو ہیں میں توجہ چاہوں گا سر، ذرا بات پھر اصل میں مس ہو جاتی ہے. تو ہمارے ایسی فیملیز ہیں جو ملک چھوڑ کے چلی جانے پہ مجبوری. کیوں؟ کہ ان کو جب فون آتے ہیں سر ہمیں اتنے پیسے دے دیں، ہمیں یہ پیسے چاہیے. آپ کو کیا کراچی کے حالات پتہ نہیں ہے؟ تو ہم ایسی تنظیموں کی بھی اور ایسے افراد کی بھی مذمت کرتے ہیں جو اس طرح کے حالات. اب میں پیٹرول کی طرف آؤں گا. اصل میں اگر آپ دیکھیں پنجاب میں اس پہ پہلے ایکشن ہو چکا ہے. پیٹرول مافیا، پیٹرول بیچارہ بائک والا 100 روپے کا پیٹرول ڈلوا رہا ہے. اب اس کو کیا پتا میں جو 200 روپے کا پیٹرول ڈلوا رہا ہوں یہ پورا بھی ڈل رہا ہے یا نہیں؟ پیٹرول پورا نہیں ہے. اچھا پھر اسی طریقے سے آپ آ جائیں ٹینکر مافیا. پانی کراچی میں نایاب ہے، خدا کی قسم غریب آدمی کو پانی نہیں مل رہا، مگر آپ کو پتا ہے ٹینکر مافیا کس طرح چوری. اور وہ نماز مفتی صاحب نے تو نماز پڑھ رہے ہیں مگر پانی چوری کا سپلائی کر رہے ہیں. ابھی بھائی زکوٰۃ دے رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں مگر پانی چوری کا. اسی طرح جو چوری کا پانی گھروں میں استعمال کر رہے ہیں، لائنیں کاٹی جاتی ہیں. کتنا ظلم ہو رہا ہے. یعنی ہم کون سے معاشرے میں آئے؟ اہل مدینہ پر اسلام نے کیا تربیت کی؟ ضیاء الدین مدینی رحمۃ اللہ علیہ آج سے پہلے کا واقعہ بیان کرتے ہیں. اہل مدینہ کی آپ خوبیاں بیان کرتے ہیں اسلام نے جن کی تربیت کی. وہ کہتے ہیں ایک تاجر کے پاس مارکیٹ میں رش لگا تو وہ ان رش میں گاہ کو فارغ کرنے کے بعد کہتا ہے کچھ کو کہ بھائی آج میں نے بہت کما لیا ہے، آج میرا کاروبار بہت اچھا ہو گیا. وہ میرا سامنے جو بیچارہ تاجر ہے نا، آج اس کی دکان پہ رش نہیں لگا، وہاں کوئی گاہک نہیں گیا. تو خزارہ تم آج دکان گاہکوں کو کہتا ہے کہ آج آپ اس سے خرید و فروخت کر لیں. بتائیں اسلام نے کتنا پیارا یعنی کہ احسار اور صبر و تحمل. اسی طرح ذخیرہ اندوزی پہ آئیں تو احادیث مبارکہ میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک جنازہ لایا گیا. آپ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ یہ شخص جب مدینے میں قحط پڑا تھا ان دنوں میں اس نے ذخیرہ اندوزی کی، تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا. صحابہ کو کہا تم اس کا جنازہ پڑھاؤ. تو اندازہ لگائیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کتنے ناپسند فرماتے تھے ذخیرہ اندوز ہو. اسی طرح ایک شخص ویٹ، انگلش میں ماشاءاللہ ویٹ کہا جاتا ہے، اردو میں ہمارے گندم یا کنک کہا جاتا ہے. ایک شخص پانی ڈال ڈال کے اس کا وزن بڑھا رہا تھا اور وہ فروخت کر رہا تھا. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تمہارا مال تو بڑھ جائے گا مگر برکت نہیں ہوگی. بالکل. تو میں ان تاجروں سے کہوں گا جو لوگوں کے گلے گھوٹتے ہیں، جو زیادتی کرتی ہیں، یعنی کہ نام لے کر اور ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں، پھر آج دیکھنے آگے ان کی اولاد کیسی ہوتی ہے، وہی سرکش اور نافرمان. پھر وہ آخری وقت وہ وینٹ پہ بیچارے، اور وہ بیچارے ہاسپٹلوں میں کئی سال ہوتے ہیں کہ وہ ان کے لیے بلائے جاتے ہیں حافظ صاحب کچھ پڑھو بھائی، اس کی روح نہیں نکل رہی. تو جب آپ ایسے کام کریں گے تو ایسا ہی ہوگا سر. برے کام کا جو دیکھیں دن دیکھیں اپنی غفلت کی بدولت، سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے. تو میں کہوں گا خدا را شریعت اصول سیکھیں، شریعت پہ چلیں. مجھے جو سب سے زیادہ دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے نا، وہ اس بات پہ ہوتی ہے کہ غریب ہی غریب کا جو ہے وہ گلا کاٹ رہا ہے. وہ یہ میں آپ کو یہ جو بات کر رہے تھے کہ گوشت ملا کے کھلا دیا، گندی سبزیاں کھلا رہے ہیں. اب آپ کسی بڑے ریسٹورنٹ میں چلے جائیں جو مہنگا ریسٹورنٹ ہے، وہاں آپ جاتے ہیں آپ کو فوڈ کوالٹی ملتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. وہ جو ٹھیلے پہ بیچ رہا ہے، جو 2 نمبری کر رہا ہے، وہ کس کے لیے کر رہا ہے؟ وہ اپنے ہی جیسے جو اس کے لوگ ہیں وہ ان کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، ان کو غلط کھلا رہا ہے، ان کو جھوٹ بول رہا ہے. گدھے کے گوشت کی بات ہوئی یا فلانی چیز کی بات ہوئی یا مردار مرغیاں جو ہیں وہ ان کے حوالے سے پروفیسر صاحب یہ بات کر رہے ہیں. یہ بات میں عرض کر دوں، پیٹرول اگر اوگرا کی سمری آ رہی ہے اور پتہ ہے کہ یہ اس مہینے 20 روپے 30 روپے مہنگا ہوگا، اور اس انتظار میں کوئی آدمی ذخیرہ اندوزی کر کے کئی ٹینکر اپنے اس پہ کھڑے کر لیتا ہے اور پھر بعد میں مہنگا بیچتا ہے، تو یہ جائز نہیں. اسی طریقے سے جب پیٹرول سستا ہو رہا ہوتا ہے تو وہ پیٹرول اگر اس کے پاس زیادہ ہو بھی تو وہ اپنے ٹینکر واپس کر دیتا ہے پی ایس او کو یا پیچھے کمپنی کو کہ یار مجھے اب ضرورت نہیں ہے، کہ جب سستا ہوگا تو تب میں خریدوں گا. یہ ہر 2 صورتیں جائز نہیں ہیں اور یہ پاکستان میں ہو رہا ہے. چونکہ میں ان چیزوں کو بہت قریب سے دیکھتا ہوں اس لیے یہ بات میں صاحب نے جو ایک بات اٹھائی ہے، یہ پانی کے ٹینکر والی، یہ ہم کراچی والوں کو بہت بھگتنا پڑتا ہے پروفیسر صاحب. یہ بہت بڑا ایشو، اور اس طرح کے اور بھی بہت بڑے ایشوز ہیں. آپ کو یاد ہوگا ابھی اگر ہم 2 سال پہلے کی بات کریں، صرف سینیٹائزر جو ہے، ایک سینیٹائزر یا ایک ماسک وہ لینے کے لیے آپ کو جگاڑ لگانی پڑ رہی تھی.
मतलब आपको दुकानों पे जाके आपको बाकायदा ये बताना पड़ता था कि भाई तू यार 100 रुपये ऊपर ले ले यार, मुझे ये सैनिटाइज़र करवा दे। मास्क जैसी चीज़ जो मुश्किल से 10 रुपए 10 की लाख मिलती थी, मास्क पे 50 लाख रुपए कमाया गया मेरे शहर में। 10 रुपए का मास्क जो है वो आपको पता होगा 1000 रुपए का बिका है। 10 लाख मास्क पे 50 लाख रुपया कमाया गया है। और माशाल्लाह हाजी साहब मस्जिद के सदर भी हैं। भाई ये भाई मुफ्ती अबू मोहम्मद का कुछ करो भाई। प्रोफेसर साहब, आपकी कमेटी के हैं? सर प्रोफेसर साहब मेरी का नंबर कमेटी आने मैं तो अपनी कमेटी को अभी मैं जब ब्रेक में बातें कर रहा था ना, ये तमाम उलमा कराम जो यहाँ बैठे हैं इन्होंने एक बात मिल के बोली कि दाढ़ी में इस्लाम नहीं आप है। उनको कहते हैं देखें, वैसे आपने ये जो बात की है, नहीं पहले सिद्दीकी प्रोफेसर साहब, प्रोफेसर साहब यार, वक्त हुआ तो बात कह रहे हैं प्रोफेसर साहब। बात ये है फैसल भाई कि बात हमारी ये हो रही थी कि जो स्टॉक एक्सचेंज का कारोबार है इसमें चूँकि गरर फ़ाहिश है, इसलिए इसकी इस्लामी नुक्ता नज़र से जवाज़ की सूरत नहीं है। आपने इस पर कहा कि वहाँ तो हमने देखे हैं बड़ी बड़ी दाढ़ियों वाले बैठे बड़े हुए होते हैं। मोतबर, मतलब जी, जी। 5 तो वक्त के नमाजी। इसके 2 जवाब हैं। पहला जवाब तो शाह साहब ने दिया, वो जवाब ये था कि भाई क्या पता वो दाढ़ी वाला सिख हो, और सिखों के यहाँ तो मजहबी अहकाम क्या पता। नहीं, और नमाज पढ़ते हैं सर 5 वक्त नहीं, की। वो दाढ़ी का सवाल हुआ ना। हाँ। नमाज अभी आपने डाली बीच में। नहीं है, मतलब नमाज अभी कहने बीच का में आई मतलब ना। वही था सर। तो दूसरी सूरत यह है कि बुनियादी तौर पर वो जो बैठा हुआ है, मैं भी कि उसको या तो किसी ने गलत गाइड किया हो या उसके इल्म में ये चीज़ ना हो, और या क्या पता बेचने के लिए उसने ये रूप धारा हुआ। नहीं हाँ, लोगों को धोखा देने के लिए कि जी सूफी साहब माशाल्लाह बड़े नमाजी साहब हैं, वो चाहे दाढ़ी मुंडा हो भाई, ये दाढ़ी लंबी करके बैठा हो, तस्बीह 6 फुट लंबी हो या 700 दानों की हो या 70,000 दानों की हो, आराम काम आराम है। एक आपको बात बताऊं, अवाम की बात में प्रोफेसर साहब, मैं ऑब्वियसली ब्रेक के बाद आपसे लंबी डिस्कशन करूंगा। ये जो इस वक्त सिचुएशन है, जो लोगों में एक थोड़ा सा गुस्सा है, मैं ये आम लोगों की बात कर रहा हूँ, ये मैं सच बता रहा हूँ आपको, क्योंकि उनके साथ जो होती है और जो देखने में जो अटायर उनका है और वो जिस तरह की हरकतें चल रही होती हैं, उसकी वजह से थोड़ा सा गुस्सा आता है। और ये मैं कहता हूँ लोगों को कि आप ये गलत फैसला करते हैं कि आप सबको एक ही सफ में खड़ा कर देते हैं। हर इंसान गलत नहीं है, कुछ लोग फ़ायदा उठाने मुझे के लिए गुस्सा आया हुआ है, मैं निकाल दूं? निकाल दें। मुफ्ती साहब यार एक मिनट, मुझे मुफ्ती साहब ब्रेक के बाद बैठे निकालिएगा, हैं, छोटा सा ब्रेक से वापस आते हैं, वो सब ब्रेक के बाद निकालिएगा। जी हाँ, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अभी तक कुरैशी साहब गुस्से में। देखें जी, मुझे गुस्सा इस हवाले से है कि कोई बंदे का पुत्र जो काम अच्छा करता है ना, ये हमारी ये जो ऊपर इस्टेब्लिशमेंट के प्राइवेट इस्टेब्लिशमेंट जो बैठे हुए हैं, ये डीसी ये जो लोग हैं, ये सेक्रेटरी या ये जो सियासतदान है, ये उस बंदे के पुत्र को काम नहीं करने देते। हमारे पिंडी में हमारे रहे CPO, बड़ा नाम उस बंदे ने कमाया, एहसन यूनस, और अब इस्लामाबाद में IG लगे। उस बंदे का कसूर ये कि उसने बिल्कुल सीधा लाइन में लगा दिया यार इन सारे गुंडे बदमाशों को, और अब माशाअल्लाह ट्रांसफर हो गए ना साथ ही उस बंदे के खिलाफ कार्रवाइयाँ शुरू हैं। और सिर्फ उसके साथ नहीं, जितने भी दानतदार अफसर थे उन सबको ये बदमाश और ये माफिया जो है ना, ये तंग कर रहा है। यार खुदा का वास्ता इस मुल्क के अंदर कुछ करम करो यार, कुछ मेहरबानी इस मुल्क पे करो। और हजरत वो चुने हुए वो सारे अफसर कि जो इससे पहले करप्शन में और मर्डर में और किस किस चीज़ में गैंग, मतलब मैं नाम नहीं लेना चाहता, उन सबको इन्होंने लाकर किसी को इसे चो बना दिया, किसी को क्या बना दिया। इसके लिए खुदा का वास्ता इस मुल्क पे रहम करो। और एक तहसीन की बात, हमारे मोहतरम यासर साहब हैं, नात खान है हमारे साथ इधर, इन्होंने कुछ दिन पहले एक नज़म रिलीज़ की थी, रोज़ा रखूँगा भाई रोज़ा रखूँगा, और उसमें वो तोता भी और वो बिल्ली भी रोज़ा रखेगी तोता। हमने इनकी यहाँ पर इस्लाह की, हमारे भाई हैं, तो इन्होंने माशाल्लाह अपने वो बड़ा ट्रेंड कर रहा था वो उनकी वो नज़म, चूँकि पाकिस्तान में जो ऐसी चीज़ होती है ना जो कि कंट्रोवर्शियल होती है, वो ज़्यादा ट्रेंड करती है, चलती है। तो हमने मैं सॉरी उसमें आपकी बात मैं चूँकि मौजूद था, मैं आपको ये बात बताऊं, इन्होंने कहा कि भाई मैं ये मना नहीं कर रहा कि तुम नज़में मत बनाओ, लेकिन तुम इस तरह की बात बीच में मत करो। ये
ये सलाम जी पेश जी करते जी हैं इनको। इस्लामी यानी आप उसको इस्लाम का टच देकर आप उसको मसलन बिल्ली रोजा रखेगी, भाई बिल्ली ने कब रोजे रखे? चिड़िया रोजा रखेगी, मैना रोजा रखेगी? नहीं, ये बात नहीं है, ये कलाम गलत है, बिल्कुल। ये मजाक के रोजे से। तो माशाल्लाह हमारे इस भाई ने वो बड़ा इनके यूट्यूब पे और सारा वो ट्रेंड कर रहा सलाम था, और पेश इनकी वो जो प्रोडक्शन टीम है उन्होंने भी उसको जो है ना वो डिलीट किया है। मैं अपील करूंगा तमाम लोगों से कि जिस जिसके अकाउंट पर इनकी वो नज़म चल रही है वो हराम है, अगर आप उसको बेच कर आगे चलाकर आप उससे कमाएंगे वो गलत है, वो इस्लाम के खिलाफ है। आपको पता है इंडिया तक ने रिपोर्ट की है यासिर की, वो मतलब बाकायदा उनके न्यूज़ चैनल्स पे चले हैं यासिर, जी जी उस नज़म को लेके कि इतना ट्रेंड पे चल रहे हैं। फैसल भाई, दो चीज़ें मैं आपकी दो जी। मिनट के लिए, एक तो ये है कि हमारे यहाँ ख़ास तौर पे आपने देखा हो सोशल मीडिया पर टैग कुछ और लगा देते हैं, अंदर कुछ और होता है, यानी सिर्फ यूट्यूब को अपने ऊपर लाने के लिए सुर्खियां वीडियो, हाँ, यानी उसमें झूठ लिखा है, आप देखें उसमें लिखा कुछ और है ताकि लोग उसको देखें, हाँ। और अल्लाह माफ़ करे जब उसके अंदर कुछ और होता है, तो ये व्यूज़ लेने के चक्करों में आपका हमारा सोशल मीडिया पे एक ताल्लुक रहता है, मेरे भी अपना चैनल है, तो लोग और फिर हमारे सोशल मीडिया वाले कहते हैं शाह साहब थोड़ा चटखारेदार ज़रा, मैंने बोला खुदा का नाम लो, इसमें झूठ नहीं लिखो। तो ये भी है कि ये हराम है जो झूठ लिख के और झूठी बातें लिखकर लोगों को गुमराह। ख़ास तौर पर एक और कहूँगा, जो अपने आपकी इंडस्ट्री से भी या किसी भी इंडस्ट्री से हो, जो माज़अल्लाह फाहशी मनाजिर यूट्यूब पे डालते हैं, यार हम तो मर जाएंगे डालने वाले। अब देखो जब तक उनके ये मनाजिर रहेंगे और लोग देख रहे हैं, आंखों का ज़िना कर रहे हैं, गंदे ख्यालात में नई जनरेशन हमारी आलूदा हो रही है, क्योंकि फिर शर्म हया कहाँ रहेगी, फिर वज़ू नमाज की लज्जतें कहाँ रहेंगी सर। तो इनकी भी हम मजम्मत करते हैं कि इनसे बचें। और आखिरी बात सर, कि हमारे यहाँ हम कहते हैं हमारी औलाद फर्मा बरदार नहीं है सर, हम जब उनको सूअर की चर्बी के आइटम खिलाएंगे तो खुदारा वालदैन से कहूँगा, पाकिस्तानियों से भी कहूँगा, ऐसी कोई चीज़ें जिसमें सूअर की चर्बी, ये बहुत ज़रूरी है सर, सूअर की देखिए चर्बी। मैं आपको बताऊं, एक जो पिछली हुकूमत में एक चीज़ हुई थी, उसमें बाकायदा तौर पे ये बात सामने आई थी कि जो हलाल चीज़ें हैं हाँ, सिर्फ वो पाकिस्तान में इंपोर्ट होंगी, ये अच्छा, हम ठीक है, इसको सहराते और उस पे हलाल लिखा हुआ होगा। वाह, सो बहुत सारा जो सामान था वो यहाँ से वापस गया और वहाँ पे टेस्ट होके वापस हलाल के, आप देखें आप कोई भी आप चाहिए, पाकिस्तान ये में कोई इम्पोर्टेड चीज़ जो मिल रही है, जो भी इम्पोर्टेड चीज़ मिल रही है, उस पे आप अगर उस बॉटल को उठा के देखें उस पे हलाल लिखा हम उनका एहसन इक़दाम पे सलाम पेश करते हैं जी। और मेडिसन मार्केट सर, मेडिसन जी देख रहे हैं शाह साहब, बिस्मिल्लाह सर, ये सारी सैरी कर रहे गुफ्तगू थे आप यार। सुन रहे हैं, एक हमें वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व बाद। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रम रिबा। अल्लाह ताला ने खरीद फरोख्त को जायज़ करार दिया और सूद को हराम करार दिया। बिल्कुल ये तजारत रिज़्क़ हलाल कमाने का एक अहम रास्ता है। बेशक बेशक। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमअति फस्अू इला ज़िक्रिल्लाह व ज़रुल बैअ ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तअलमून फ़इज़ा क़ुदियतिस्सलात फ़ंतशिरू फ़िल अर्ज़ वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं जब जुमे की अज़ान का वक्त हो जाए अपनी ख़रीद फरोख्त छोड़ दो, अल्लाह के ज़िक्र की तरफ दौड़ पड़ो, मस्जिद की तरफ दौड़ पड़ो, और जब नमाज पूरी हो जाए फिर तुम अल्लाह के रिज़्क़ को, अल्लाह के फजल और तलाशकारी ज़मीन में फैल जाओ, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें हुक्म दिया है कि तजारत के लिए फैल जाओ। ये तजारत जो है ऐसी चीज़ है जिसको अल्लाह ताला ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलू अमवालकुम बिल बातिल, ईमान वालों अपने माल बातिल तरीके से मत, इल्ला अन तजारतिन तरादिन बैनकुम, मगर तजारत के ज़रिए एक दूसरे माल खाना जायज़ है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाज़ार में गए, गन्ने का ढेर लगा हुआ था, तो रात को बारिश हुई थी, तो आपने ऊपर से सूखा हुआ था, आपने हाथ डाला, अंदर से गीला निकला। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस गल्ले वाले से कहा मा हाज़ा या हज़रत, ये क्या है, ऊपर से सूखा अंदर से गीला है। कह रहे या रसूलल्लाह बारिश हुई थी, ऊपर का सूख गया अंदर का गीला रह गया। नबी करीम ने फरमाया मन गश्शा फलैसा मिन्ना, जो शख्स किसी को धोखा देता है वो हम में से नहीं है। तजारत में धोखा देना तजारत को तबाह करना है। ये तजारत
اللہ کا فضل ہے جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا ہے کہ تجارت کرے. اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم التاجر الصدوق مع النبیین والصدیقین یوم القیامہ, سچا تاجر قیامت والے دن انبیاء اور صدیقین کے ساتھ ہوگا. ماشاء اللہ. یہ کیوں؟ تجارت میں سچ, رب یہ فرمایا جب آپ کسی چیز کو بیچو اس کا عیب بتا دو, اس میں عیب کیا ہے. پروفیسر صاحب, ہم تجارت کی جب بات کرتے ہیں تو لوگ یہ سمجھتے ہیں صرف امپورٹ ایکسپورٹ کی بات ہو رہی, ہم بزنس کی بھی بات کر رہے ہیں بیچ میں, جو آپ کا لوکل بزنس جو بھی چیز بیچے جس میں آپ کی شاپس گاڑی بیچ رہے ہیں, گاڑی بیچ رہے ہیں, آپ کے شو رومز ہیں, آپ کی جو بھی کام ہے وہ اس میں شمار ہوتا ہے تجارت میں. جی, اگر اس کا عیب بتا دینا یہ باعث برکت ہے. یہ عیب وہی بتائے گا جس کو اللہ پر توکل ہے کہ اللہ تعالیٰ میں اگر چیز کا نقصان بتایا وہ سمجھے گا شاید مجھے یہ جو ہے نہ خریدے گا, لیکن وہ اس کو یقین ہے کہ جو میرا رزق ہے وہ کہیں نہیں. مجھے ایک بات یاد آ گئی, میں سوری شیئر کر رہا ہوں. میں یو ایس اے میں تھا, امریکہ میں, تو مجھے ایک برانڈ بڑا پسند ہے ڈینم کا, وہ میں خریدنے چلا گیا اور مہنگا برانڈ ہے. سو میں نے وہاں سے ایک جینز اپنے لیے لی اور میں نے آ کے کاؤنٹر پہ رکھی, اور گوری تھی وہاں پہ, امریکن لڑکی. اس نے وہ پینٹ چیک کی اور اس نے مجھے کہا کہ اس میں ایک تھوڑا سا نقص ہے. میں نے کہا کیا نقص ہے؟ تو یہاں سے ایک ہلکا سا اس جگہ سے دھاگا نکلا ہوا ہے, ایسے کہیں کھرونچ لگ گئی ہوگی تو کوئی دھاگا نکلا ہوا. تو اس نے کہا کہ آپ یہی خریدنا چاہ رہے ہیں یا میں آپ کو کوئی دوسرا پیس دوں؟ تو میں نے کہا اس کا کیا پرابلم ہے؟ کہتی اگر یہی خریدنا ہے تو اس پہ میں آپ کو 70% آف کر دوں گی, اور اگر نیا پیس لینا ہے تو وہ فل پرائس میں ہوگا. تو میں نے کہا بھائی 70% اس پہ مل جائے مجھے اور کیا چاہیے. مطلب سیدھی سی بات ہے, $500-600 کی ایک پینٹ ہے, اگر مجھے اس پہ 70% آف مل جائے تو مجھے کیا چاہیے, میں دھاگا کاٹ لوں گا بعد میں. تو بات یہ ہے کہ میں گھر آ کے اس کو یہ کہتا جو ہمارے ہاں ہوتا ہے, اگر ہم کہیں سے کچھ خریدتے ہیں اور ہم واپس جاتے ہیں کہ بھائی اس میں یہ فالٹ ہے, تو وہ کہتا ہے سوری یہ تو واپس ہی نہیں ہو سکتا. دیکھیے یہ جو کافر لوگ ہیں, یورپین لوگ, انہیں عقل مادی سے یہ جان لیا کہ تجارت میں سچ بولنے میں فائدہ ہے, اور وہ وہی کام کرتے ہیں جس میں ان کو فائدہ ہوتا ہے. انہوں نے یہ جان لیا سیاست میں جھوٹ بولنے میں فائدہ ہے, وہ سیاست میں جھوٹ بولیں گے, کبھی سچ نہیں بولیں گے. واہ واہ واہ, ہمیشہ واہ واہ واہ, سمجھے نا, واہ 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 پروفیسر صاحب, کیا بات ہے آپ کی. پورے دن کا سب سے بڑا جملہ آپ نے آج محفل لوٹ لی ہے. مزہ آ تو گیا. اس سے جب تجارت میں سچ بولیں گے, ان کو پتہ ہے اس میں سچ, اس میں بولنے میں فائدہ ہے. بالکل. تو اسی اسلام کا اصول ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدین نصیحہ, دین خیر خواہی کا نام ہے. حضرت عبداللہ بن جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا یا رسول اللہ, دین قال لکل مسلم, ہر مسلمان کی خیر خواہی کرو. بالکل. والے ائمۃ المسلم, مسلمانوں کے جو ائمہ ان کی بھی خیر خواہی کرو. النصیحہ لکتاب اللہ و رسول, اللہ کے رسول کے مخلص ہو جاؤ, اللہ القرآن کے بھی مخلص ہو جاؤ. تو حضرت عبداللہ بن جریر جو تھے وہ تجارت کرتے تھے. ایک صاحب آئے ان کے پاس, اور وہ گھوڑا اپنا غلام کو بھیجا گھوڑا خریدنے کے لیے. وہ گھوڑا لایا 600 درہم کا لے آیا. جب گھوڑا واپس لایا کریں کہ یہ گھوڑا 600 کا نہیں, یہ 800 کا ہے, جاؤ جا کے اس کو پوری قیمت دو. وہ شخص آیا, حضرت میں بیچ رہا ہوں. کہا نہیں, میرے رسول نے فرمایا الدین نصیحہ, ہمیں ایک مسلمانوں کا خیر خواہ بننا ہے, میں تم سے کم قیمت میں کیوں لوں جب تیری چیز اس قیمت کی ہے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تجارت جو تھی دیانت پر مبنی تھی, انہوں نے کبھی کسی کو دھوکہ, جیسے فرما رہے تھے دیکھو یہ انڈونیشیا, سمترا اور یہ جو جہاں دین تجارت سے پھیلا, ایک تاجر ایک بستی میں داخل ہوتا ہے, کوئی مسلمان نہیں, لیکن اس کے معاملے سے لوگ اس کے متاثر ہوتے, جب وہاں سے نکلتا ساری بستی مسلمان ہو چکی ہوتی. یہ پوائنٹ ہے, یہ آپ کو یہ بات تو خیر عام ہے, آپ لوگوں نے سنی ہوگی. بقرہ عید پہ کیا ہوتا ہے, بقرہ عید پہ کیا ہوتا ہے, جعلی سینگ لگا دیے, دانت نکال دیے, نقلی دانت لگا دیے. آپ کو ایک مزے کی بات سناتا ہوں فیصل بھائی, ایک مزے کی بات سناتا ہوں. جی میں کال لے لوں ایک, اس کے بعد میں واپس آ رہا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون ہے ہمارے ساتھ؟ میں فضا بات کر رہی ہوں کراچی سے. جی فضا. فیصل بھائی مجھے شاہ صاحب سے ایک سوال کرتے ہیں. جی جی. میرا ایک کزن ہے, وہ ان کو میں نے کچھ عرصہ پہلے میں نے دیے تو اس کو پیسوں کی ضرورت تھی بہت. آپ نے کوئی رقم دی تھی؟ جی جی بالکل, میں نے رقم دی تھی اس کو, اپنے کزن کو. ٹھیک ہے. اس نے مجھ سے کہا تھا کہ میں جب جیسی میری ایک جگہ سے پیمنٹ آئے گی میں آپ کو ریٹرن کر دوں گا. ٹھیک ہے. لیکن 6 سے 7 مہینے ہو گئے. پہلے میں فیصل بھائی میں انتظار کرتی تھی کہ شاید ان کے حالات ہو کہ
थोड़ी तंगी होगी, लेकिन ये है कि माशाल्लाह बिल्कुल सेटल है सब वो, लेकिन वो मेरे पेमेंट दे नहीं रहे, मैंने मांग के मैं थक गई हूँ। अरे एक दो तो चैनल मैं है वो मेरी पेमेंट भी नहीं दे रहे, 2.5 साल हो गए। तो मैं चाहती हूँ शाह साहब मुझे कोई वजीफा बता दें किसी तरीके से कि ताकि मैं अगर वो पढ़ूं तो वो मेरी पेमेंट गैबी तौर पर अल्लाह मदद करके मुझे क्या मिल जाए वो पैसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सही बात है, ये मसला हर घर का, जैसे आपका भी है, मुफ्ती साहब भी परेशान नजर आ रहे हैं आजकल। ये होता है कि वो रो भी रहे हनीफ हैं। साहब की रिपोर्ट आ गई थी मेरे पास, ये होता भी है। इनके भी पैसे खाए गए। हमारे यहाँ बेचारे लोग वक्त पे ले लेते हैं, मिन्नतें करके लेते हैं। और फैसल भाई पता है हम लोग ना अपने हलाल के पैसे ऐसे ले रहे होते हैं कि यार पता है बिजली कट जाएगी भाई, हाँ। यार वो ये करना है यार फलाना करना है, हमें पैसे दे दो यार। मैंने अब बाज लोग ऐसे होंगे रो धो के बेचारे ले लेते हैं, हाँ। रोना धोना उनकी रस्म बन गई है। चलो एक बेचारा बाज का हक पे भी होते हैं, लेकिन लोगों की आदत बन गई है अपने गम बता के, तकलीफें बता के कर्ज ले लेते हैं और फिर उनको माज़अल्लाह देने का नाम नहीं लेते। कितने बड़े जालिम लोग हैं, कुरान और सुन्नत से ऐसे लोग मुजरिम हैं। और जानबूझ के अगर शरई मसला है, अगर वो और पैसे अगर देने की ताकत रखते हैं, आपके कोई वैसे ही पैसे खा जाए हाँ, कि आपको लिया और आपके पैसे खा गए, अब बात अगर उसको अल्लाह ने दे दिया, उसके बाद पैसा है और नहीं दे रहा, हाँ। तो वो जब तक नहीं दे रहा गुनाहगार होगा। नहीं आपने किसी से पैसे पकड़ लिए और खा गए, आपको नहीं दिए, फिर वापस नहीं दिए ना? आपके नाम पर नहीं आपको दिए नहीं। अच्छा ना, हंस क्यों रहे हैं आप लोग? हाँ बददियानती है फैसल भाई, सुने संगीता रहे हैं सर ले ये। लिए तो हाँ, शाह साहब के नाम पे पैसे ले लिए और दिए नहीं शाह साहब को। और ये होता है मशहूर लोगों का, यही होता है बेचारे, उनके नाम पे सेक्रेटरी और ये जात पीए लगे होते हैं ना, हाँ। वो बेच रहे होते हैं, वजीर आजम को नहीं पता होता पीए क्या कर रहे हैं। बिल्कुल। इसी तरह हर मशहूर शख्स के आपके जो आगे पीछे, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, नाम पे पैसे लेके पैसे खा जाते हैं। फैसल भाई इसी तरह मुझे सेक्रेटरी रख लें। मैं आखिरी शाह साहब, तो ये बददियानती है सर। फिर उनके बिल्कुल बेचारे वजीफा बता दें मुझे, प्रोफेसर साहब की बात मेरी खत्म इसमें करवानी सूरह है। कुरैश मैं एक वजीफ़ा बता रहा हूँ। जो भी हमारी बहनें भाई ऐसे हैं जिनका माल तिजारत भी है या कर्ज लेकर दबा लिया, दे नहीं रहे, तो रोज़ाना सुबह रूटीन बनाएं, सूरह कुरैश 111 मरतबा पढ़ें। बड़ी आसान सूरत ठीक है, कुरैश ली लाफी कुरैश अम्मा पारे में आखिरी सूरत में सूरह कुरैश 111 बार पढ़ें। इंशाल्लाह इसका मुजर्रब है, आजमूदा है, अल्लाह के फजल से इंशाल्लाह एक तो आपके रिस्क में भी फरावानी होगी फजर की और नमाज के आपका बाद। माल जो इंशाल्लाह आपको मिले। पहले मैंने एक बताया भी था, फसा यकफ़ी का हुमुल्लाह व हुवस समीउल अलीम, वो भी सूरह बकरा की 137वीं आई था, उसका एक हिस्सा है, फसा यकफ़ी का हुमुल्लाह व हुवस समीउल अलीम। तो ये पढ़ें, इंशाल्लाह अल्लाह आपकी गैब से मदद फरमाएगा और आसानी पैदा होगी। आमीन जी। एक और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम फैसल भाई। टीवी की आवाज बंद करें और थोड़ा सा सिग्नल वाले एरिया में आ जाएं। ये क्या था? हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फैसल भाई मेरा एक सवाल है मीर शहजी साहब से। जी मेरा एक दोस्त है और उनके वालिद साहब ने बहुत पैसे कमाए हैं अपने जिंदगी में, पर जैसे कि मुझे पता है कि उन्होंने किस तरह कमाए हैं, 2 नंबरी करके। आपको कैसे हराम पता? कमाया है, क्योंकि जिस तरह वो हालात थे उनके, मैं उनको बचपन से देखता आ रहा हूँ। भाई हलाल में भी बहुत बरकत है यार, ये तो बात नहीं करें आप। जिस जगह वो काम करते हैं वो मेरे एक है जो मुझे बताते हैं कि ये 2 नंबरी करते हैं उन जगहों में ना। अच्छा, आप वो इंतकाल कर गए? जी वो इंतकाल कर गए। अब बच्चे उनके छोटे हैं, अब बच्चे जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं उनके, अगर उनको पता चलता है कि उनके वालिद साहब ने ये किस तरह पैसे करके कमाए हैं, तो वो पैसे इन पे हराम है या हलाल है? जी देखिए मैं 2-3 बातें अर्ज करना चाहूँगा इसमें। पहली बात यह है कि हराम की तरफ लोग इसलिए जाते हैं कि हलाल की इफादियत का उन्हें नहीं पता होता और हराम में मौजूद खबासत का उनको नहीं पता होता। मैंने शायद इफ्तार की गुफ्तगू में एक बात कही थी, अगर पर्दे हट जाएं ना पता चलेगा जो खुराक आप खा रहे हैं ये पस है, ये खून है, ये लोथड़ा है गोश्त का, ये सड़ी हुई चीज़ें हैं जो आप खा रहे हैं, इसलिए कि हराम से ये आया है। सिर्फ पर्दा है, अल्लाह ने पर्दा रखा हुआ है। इसलिए जहाँ आप अहकाम के ज़ाहिरी पहलुओं की तरफ देखते हैं वहाँ पर उसके बातिन को ज़रूर देखा करें। लिहाजा सबसे पहले तो मैं ये अर्ज़ करूँगा कि जब हलाल और हराम की बात होती है तो उसकी मानवियत पर हमेशा तवज्जो होनी चाहिए कि हराम जब पेट में जाता है तो क्या करता है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जब यजीदी लश्कर के सामने खुतबा इरशाद फरमाया था, उनको हक़ की दावत दी, उन पर असर नहीं हुआ, तो उन्होंने एक जुमला फरमाया तुम्हें पता है कि तुम पर क्यों असर नहीं हो रहा? इसलिए कि तुम्हारे पेट हराम से भरे हुए हैं। जब हराम से भरा हुआ हो पेट तो न कुरान असर करता है न हदीस असर करती है। इसलिए ये एक नुक्ता हमें हमेशा सामने रखना चाहिए। दूसरी बात, हम
बाज़ औक़ात हलाल को हराम कर देते हैं। जो हमारे पास हलाल का माल होता है, मतलब मैं मिसाल के तौर पर कह रहा हूँ कि आपने गाड़ी ली है, 3 महीने बाद आप गाड़ी बेच रहे हैं। आपने जब ली थी 50 किलोमीटर 50,000 किलोमीटर चली थी, अब आपने चलाई है 1 लाख किलोमीटर चली है। आप उसको जब ले आते हैं नीचे और कहते हैं 40,000 किलोमीटर चली है, मीटर को आपने नीचे कर दिया, ठीक है, तो अब देखने वाले को तो नहीं पता, लेकिन आपने ये कम करके कीमत आपने वो रखी है जो कम चली हुई गाड़ी की है, देखने वाले को नहीं पता। अब आप क्या कर रहे हैं, दूसरे की जेब से पैसा निकाल रहे हैं। बिल्कुल, ये वही हराम है, हलाल नहीं है ये। मैं आप कराची में कितना फर्क पड़ जाता है, 2-3 लाख रुपए का, 4 लाख रुपए का फर्क पड़ेगा। लेकिन मैं इस पर एक अर्ज करूंगा, इसके असरात लाख 1.5 क्या लाख हैं? के लिए आप फैसल भाई, मैं इस पर अर्ज करूंगा इसके असरात क्या हैं। आप शहर कराची में रहते हैं, फ्लैट्स की दुनिया है, एक ही बिल्डिंग में 50 फ्लैट्स हैं, ऊपर छत पे उन्होंने टैंकियां रखी हुई हैं। एक घर मुश्किल से 1000-1,500 रुपए दे के टैंकी भरता है, अगले दिन देखते हैं टैंकी खाली हो गई है। हमसाये ने वहां से पानी निकाल लिया, अपनी टैंकी में डाल लिया और वो यूज कर लिया। ऐसे बहुत सारे काम है, वो जो छोटे छोटे हैं ना, कुंडा छोटे डालते हैं लोग। हाँ, एक मैं किसी एयरपोर्ट पे उतरा, हाँ। एयरपोर्ट पे जब बाहर निकला, ड्राइवर को मैंने पकड़ा, भाई फलान जगह मुझे जाना है, कितने पैसे लोगे? उसने कहा फर्ज करें 3,000 रुपये। मेरे साथ हुआ ये, चूंकि मेरे साथ हुआ है अर्ज कर रहा हूँ। उसने कहा 3,000 रुपये। मैंने कहा यार मैं पिछली दफ़ा आया था तो यहाँ पर उसने 6,000 लिए थे, तुम 3,000 क्यों मांग रहे हो? कहा मैंने एक तल्ख तजुर्बा किया है। मैंने कहा वो क्या है? कहा मैंने एक बंदे को, बाहर से आया था, एयरपोर्ट से बाहर आया, मैंने उससे 3 गुना पैसे मांगे, उसने मुझे दे दिए, मैंने उसको पहुंचा दिया। जब मैं रात घर गया तो मेरी बच्ची बुखार में तप रही थी, 3 दिन मैं बच्ची को लेके अस्पताल में रहा। वो जो पैसे मुझे उससे मिले थे उससे दुगने खर्च हुए। उसके बाद मुझे एहसास हुआ कि हराम मुझे सूट नहीं करता। अल्लाह, ये एक छोटी सी मिसाल है, छोटी सी मिसाल, ठीक है। ये हर एक के साथ ये नहीं होता, जिसका पूरा वजूद हराम से पला हो उस पर फिर इस तरह की चीजें असर नहीं करती। जिनके अंदर पाकी हो उन पर ये चीज असर करती है। अब जो इनका सवाल था कि अगर बाप ने हराम से कमाया है और वही हराम बच्चे तक पहुंचा है और बाप मर गया है, बच्चों की जिम्मेदारी क्या है? सबसे पहली बात तो यह, अगर उन्हें ये मालूम है कि ये किस किस का माल है तो उन पर फर्ज है कि जाएं उनको वापस करें। वो नहीं खा सकते, नहीं खर्च कर सकते, इसलिए कि वो दूसरों का है। अगर उनको नहीं मालूम और उनको ये इल्म है कि ये हलाल का है, फिर उसके बाद कोई मसला नहीं है, विरासत में आपस में वो तकसीम कर सकते हैं। जहां उनको इल्म है वहां पर वो बिल्कुल भी उसमें से खर्च नहीं कर सकते जब तक वो दूसरों का माल दूसरों को पहुंचाते नहीं हैं। और दूसरी बात, जब वालिद मरे ना किसी का, कोई भी घर का सरपरस्त, तो बच्चों की पहली जिम्मेदारी ये बनती है कि वो जाएं, तलाश करें कि कहीं मेरे वालिद पर किसी का कोई कर्ज ना हो। ये पहली जिम्मेदारी बनती है। सवाल ये है कि अगर हराम का पैसा है, बच्चों को पता है, और आपने देने भी नहीं है किसी के, फिर क्या करें उस पैसों का? जब आपने देने ही नहीं है तो उसके बाद आप आग खा रहे हैं ना, आप तो वो नजासत खा रहे हैं ना। ज़राए नहीं पता, ज़राए मतलब ये भाई, दूध की पतीली में अगर एक कतरा किसी नापाक चीज का गिर जाए और आप उसमें से दूध निकालते रहें और डालते रहें, निकालते रहें, डालते रहें, वो कतरा वहीं रहेगा। बिल्कुल ऐसा, इतनी सी बात है जी। कुछ ज़रूरी बातों की तरफ चूँकि टाइम अपने आखिरी मराहल में दाखिल हो रहा है, मैं इशारा करना चाहता हूँ। हमारे मुल्क में बड़े ईमानदार ताजर भी मौजूद है, मगर हमारी ये हुकूमती पॉलिसियाँ, अभी चूँकि वज़ीर-ए-आज़म साहब नए तशरीफ़ लाएँ, शहबाज शरीफ साहब, तो इस पैनल के तवज्जुह से रमज़ान शरीफ में ये कहना चाहता हूँ कि अल्लाह का वास्ता है, ताजरों के लिए ऐसी कोई पॉलिसी बनाएं कि आउट ऑफ कंट्री भी उनकी हौसला अफजाई हो। एक्सपो के अंदर गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसा इवेंट नहीं होता कि जिसमें हमारे ताजर बरादरी को वहाँ पर कोई हेल्प मिले गवर्नमेंट की तरफ से। हालांकि हमारे पड़ोसी मुल्क, हमारी बॉर्डर जिसके साथ शरीक है, वो वहाँ का ताजर हर बड़े रोब और अपना जो है ना वो प्रोटोकॉल के साथ वहाँ पर आता है और अपनी चीज़ वो सेल करता है। अब गवर्नमेंट की तरफ से अच्छी पॉलिसी ना होने के नुकसानात क्या होते हैं? पूरी दुनिया के अंदर चाइना ने हमारी नकल उतारने की कोशिश की, सर्जिकल में चाइना हार गया। इंडिया ने हमारी नकल उतारने की कोशिश की, इंडिया हार गया। सियालकोट के अंदर पाकिस्तान की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की सर्जिकल में वो खूबसूरत आइटम बनती है जिस पर दुबई में बैठ कर हमारे पड़ोसी ममालिक अपनी मोहर लगाकर अपना लिखना
نام لکھ کر پوری دنیا میں سیل کر رہے ہیں. یہ ناکام پالیسی کس کی ہے؟ یہ ہماری گورنمنٹ آپ نے کی جو ہے. بات کی ہے میں نے کہا یہ بتا دوں اس دفعہ فٹ بال جو چیمپئن شپ ہو رہی ہے اس میں پھر ہمارا ہی فٹ بال سلیکٹ. میں عرض کر رہا ہوں خواجہ حسن ہمارے دوست ہیں جنہوں نے فیفا ورلڈ کپ بنایا تھا. بالکل. اب ہمارے دفعہ بھی ہمارا ہی سلیکٹ ہوا. اب ہمارے ہاں لیبر کس طرح پریشان ہوتی ہے گورنمنٹ کی اچھی پالیسی نہ ہونے کی وجہ سے. گورنمنٹ کی مناسب پالیسی نہ ہونے کی وجہ سے لیبر پر کیسے اثر پڑتا ہے. اب ہمارے ایک دوست ہیں وہ یہاں سے پوری فیکٹری اٹھا کر یہاں سے بنگلہ دیش چلے گئے. ٹاول کی فیکٹری تھی ان کے پاس کم از کم بھی دونوں تینوں فیکٹریوں کے اندر 20 سے 22 ہزار بندہ ملازم تھا. اب ہوا کیا کہ ایف بی آر پچھلے جو سارا ایک نیا ڈیٹا جمع ہوا انہوں نے کہا جی جتنے پیسے ٹیکس کے مجھ پر بنتے ہیں آپ میری کلیکشن کریں اس کے بعد میں آپ کو وہ پیسے دینے کو تیار ہوں. انہوں نے کہا نہیں جی آپ ہمیں کم دیں لیکن وہ ہمیں دیں, ہم آپ کے ڈاکومنٹس کلیئر کروائیں گے. اس نے کہا جی میں آپ کو نہیں دینا چاہتا چاہے زیادہ بنے میں وہ گورنمنٹ کو دینا چاہتا ہوں. انہوں نے اتنا پریشان کیا اس کے خلاف ایسی ڈاکومنٹری بنائی کہ وہ بندہ اس نے بہت سارے شہر کے لوگوں کو دعوت دی, وہاں لوگوں کو بلایا, کھانا کھلایا. میں نے پوچھا اینڈ پہ میں نے کہا جی یہ کس بات کی دعوت ہے؟ نہ کوئی دولہا نظر آ رہا ہے, ولیمہ نہیں ہے بیٹے کا بھائی کا کسی کا. انہوں نے کہا جی باہر آپ نے کنٹینر دیکھے نہیں ہے؟ میں نے کہا نہیں. انہوں نے کہا جی پوری فیکٹری پیک ہو چکی ہے بنگلہ دیش جا کر لگا رہا ہوں. اب جس کاروبار سے میں ریلیٹڈ ہوں میری پارٹنرشپ ہے سنیے, اب وہاں کتنا بندہ جو ہے بے روزگار ہوا 20,000 بندہ 20,000 بندہ. یہ 20,000 خاندان ہیں, 20,000 کچن ہیں, 20,000 چولہے ہیں. ٹھیک ہے جی وہ بے روزگار ہو گئے. 20,000 کا مطلب ہو گیا 80,000 لوگ. اب میرے کاروبار کی طرف آپ آئیں, میں پارٹنرشپ میں جو بزنس کرتا ہوں اب روزانہ کی بنیاد پر چکن ایک ایسی چیز ہے جس طرح سبزی ہے یہ ہر گھر کی ضرورت ہے. اب ہر گھر میں روزانہ کی بنیاد پہ لوگ پریشان ہیں. چکن 450 پہ چلا گیا, 500 پہ چلا گیا. میں یہاں بیٹھا آن ایئر کہہ رہا ہوں کہ اسے 150 سے 250 کے درمیان بکنا چاہیے. لیکن وجہ کیا ہوتی ہے ہمارے ہاں ایک بہت بڑا مافیا ہے جو مل کے اندر مل میں جو لوگ یہ بناتے ہیں فیڈ بناتے ہیں. اب ان کی جو ایک بیگ کی کاسٹ ہے وہ 2014-15 کے اندر 1500 سے 1700 تھی. اب بھی وہی کاسٹ ہے, زیادہ سے زیادہ 1900 ہو گئی. لیکن یہ اس وقت جو سیل کر رہے ہیں فیڈ وہ کتنے کی کر رہے ہیں؟ فی بیگ 4000 پہ چلا گیا, 3800 پہ چلا گیا, 3850 پہ. اب یہ سارا اثر کس پہ پڑ رہا ہے؟ خریدنے والے پہ. لازمی بات ہے چکن مہنگا بکے گا. اب یہ ہوتا کیسے ہے یہ جو لوگ ہیں یہ مافیا ہے یہ اس کو مہنگا کیسے کرتا ہے کہ جب بھی اس نے قیمت بڑھانی ہوتی ہے ہر سال آنے کے بعد جو چیک اینڈ بیلنس کرنے والے لوگ ہیں ان کے پاس ایک گاڑی کی چابی بھیج دیتے ہیں. یہ ٹوٹل پاکستان کے اندر 27-28 فیکٹریاں ہیں, ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. مجھے بتائیے کہ ان گاڑیوں کے اندر ہم گھومیں گے یہ ہم اس کے بتائے کسی جہنم کی آگ میں کیوں نہیں گھومتے کہ غریب پر اس کا اثر پڑتا ہے. تو خدا کا واسطہ ہے آپ پاکستان کے اچھے تاجروں کے لیے سوچیں. اب میں پاکستان کے اندر میرے اپنے شہر میں ڈاکٹر خرم خواجہ انڈسٹری والی جو ہے یہ اس کو دے رہے ہیں 1122 ریسکیو جو ہے اس کو ماہانہ 10 لاکھ سے 12 لاکھ روپے دیتے ہیں. یعنی 1122 کو گورنمنٹ ہمارے شہر میں پیسے نہیں دیتی, ایک تاجر دیتا ہے. لیکن جب آپ تاجر کو پریشان کریں گے تاجر کاروبار بند کرے گا, اٹھے گا, بھاگے گا, اثر کس پہ پڑے گا؟ غریب پہ پڑے گا. آج جتنا بھی غریب پر اثر پڑ رہا ہے معاشی طور پر یہ کس بنیاد پر ہے؟ یہ حکومت کی ناکام پالیسیوں کی وجہ سے ہے. پچھلی حکومت تھی, اس سے پچھلی تھی, اس سے پچھلی تھی, اب آنے والی آپ کیا کرتے ہیں وقت بتائے گا. جی پروفیسر صاحب اینڈ کریں ساری بات. خود غرض جو آفیسر ہے وہ قوم کے لیے تباہی لا رہے ہیں. واہ. جو اپنے ذاتی مفاد کے لیے ملک سے بڑا نقصان دینے سے نہیں چوکتے. اس کو یہ ہو کہ مجھے تھوڑا سا فائدہ ہے, اب ملک کا کتنا ہی بڑا نقصان ان کو پرواہ نہیں ہے. سمجھے نا, تو یہ جو لوگ ہیں یہ قوم کے لیے تباہی کا ذریعہ ہے. اللہ تعالیٰ ایسے لوگ لائیں, حکمران لائیں جو ان کی اصلاح کریں. اسی جو فرما رہے تھے نا کہ یہ جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ میں جب ذکر کیا تھا, حضرت ذکر ہوا تھا نا جب مال غنیمت ایران سے مدینہ پہنچا تو ڈھیر لگا ہوا تھا, اس میں ہر چیز تھی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے اور دیکھ کر کہنے لگے ان الذین اوصلوا ھذا لهم الامنا, جن لوگوں نے یہ مال غنیمت مدینہ پہنچا واقعی وہ ایماندار لوگ ہیں. تو حضرت عبد الرحمن بن عوف فرمانے لگے حضرت یہ ایمانداری آپ کی وجہ سے, کیونکہ آپ ایماندار ہیں. یا ہیڈ آف اسٹیٹ جو ہے ایماندار ہوگا, نیچے لوگ ایماندار ہوں گے. اور جب اسٹیٹ ہیڈ آف اسٹیٹ ہی خود غرض ہوگا تو لوگ اسی طرح خود غرض ہو جائیں گے. تو ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے ہمارے ہیڈ جو ہے سر جو ہمارے حکمران ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ایمان و دیانت عطا فرمائے, ان کو امین چین. آپ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ پوری چین جو ہے نیچے سے اوپر اور اوپر سے نیچے صحیح کرنے کی ضرورت ہے. اور اللہ پاک ہم لوگوں کو کسی مشکل میں نہ ڈالے. ہم یہ دعا کرتے ہیں
یہ اللہ کرے کہ یہ چیزیں نیچے سے اوپر تک خود انسان کو عقل آ جائے, خود انسان اس چیز کو سمجھ جائے اور انڈرسٹینڈ کرے جو ہمارے علماء کرام نے بات کی ہے کہ دیکھیں آپ دنیا بھی خراب کر رہے ہیں, آخرت بھی خراب کر رہے ہیں. خدا کے واسطے اس چیز کو سمجھے. رضوان, ہمیں دعا یہ کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں جس بھی مشکل میں ڈالے وہاں پر استقامت کی توفیق دے, بالکل, کیونکہ مشکل زندگی کا حصہ ہے. بالکل. جی رضوان بھائی. بھلائی کر بھلا ہوگا, برائی کر برا ہوگا, بھلائی کر بھلا ہوگا, برائی کر برا ہوگا. کوئی دیکھے خدا تو دیکھتا ہوگا, بھلائی کر بھلا ہوگا, برائی کر برا ہوگا. ابھی جتنا بھی جی چاہے لگا لے آگ پانی میں, ایک ایسا وقت بھی آئے گا تیری زندگانی میں, نہ ہوگا کوئی بھی تیرا, بس اسی کا آسرا ہوگا. بھلائی کر بھلا ہوگا, برائی کر برا ہوگا. دنیا میں جنت ہے, یہی دنیا جہنم ہے. اگر اعمال اچھے ہیں تو پھر کس بات کا غم ہے, تیرا اعمال نامے سے ہی تیرا فیصلہ ہوگا. بھلائی کر بھلا ہوگا, برائی کر برا ہوگا. کوئی دیکھے نہ دیکھے پر خدا تو دیکھتا ہوگا. بھلائی کر بھلا ہوگا, برائی کر برا ہوگا. بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں.